الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں ایک بار پھر لے کر حاضر ہوئے ہیں پروگرام انوار سحری۔ اللہ پاک ماہ رمضان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آئیے انشاءاللہ الرحمن آج بھی اپنے اس پروگرام کا آغاز اللہ رب العزت عز و جل کے پاکیزہ کلام کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سے کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق اللہ العظیم۔ قرآن شریف کی 27ویں پارے سے شروع ہونے والی بڑی ہی پیاری اور عظیم سورہ رحمان، الحمدللہ اس کی کچھ آیتیں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آئیے ان سے حاصل ہونے والا کچھ درس اور اس کا کچھ ترجمہ تفسیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الرحمن علم القرآن، ترجمہ رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں قول یہ ہے کہ جب سورہ فرقان کی آیت نمبر 60 نازل ہوئی جس میں رحمان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو مکے کے منکرین نے کہا کہ رحمان کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس پر اللہ پاک نے سورۃ الرحمن نازل فرمائی کہ رحمان جس کا تم انکار کرتے ہو وہی ہے جس نے قرآن نازل فرمایا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اہل مکہ نے جب کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بشر سکھاتا ہے تو یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ رحمان نے قرآن اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، جیسا کہ ارشاد باری ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانا سکھائی، چنانچہ ارشاد فرمایا وَعَلَّمَهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے تمہارے فائدے کے لیے اسے لباس کی صنعت سکھا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی زبان سکھائی، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، ترجمہ اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طب، تورات اور انجیل کا علم عطا فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو علم لدنی عطا ہوا، چنانچہ ارشاد فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا۔ اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ سکھایا اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ترجمہ اور اے محبوب بے شک آپ کو حکمت والے علم والے کی طرف سے قرآن سکھایا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھایا جو آپ نہ جانتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام انبیاء کرام علیہم السلام بلکہ تمام مخلوق سے زیادہ ہے۔ خلق الانسان علمہ البیان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، ما کان وما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے آسمانی نعمتوں میں دو ایسی نعمتیں بیان فرمائی جو ظاہری طور پر نظر آتی ہیں، اور وہ نعمتیں سورج اور چاند ہیں۔ ان نعمتوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اگر سورج نہ ہوتا تو اندھیرا کبھی ختم ہی نہ ہوتا، اور اگر چاند نہ ہوتا تو بہت ساری ظاہری نعمتیں ختم ہو کر رہ جاتی۔ اور ان سب کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سورج اور چاند معین اندازے کے ساتھ اپنے اپنے بروج اور منزلوں میں حرکت کرتے ہیں، کیونکہ اگر سورج حرکت کرنے کے بجائے ایک ہی جگہ کھڑا رہے تو اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور اگر اس کی گردش لوگوں کو معلوم نہ ہو تو وہ معاملات ٹھیک طرح سے سر انجام نہیں دے سکتے۔ اور ان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اوقات کے حساب سالوں اور مہینوں کا شمار انہی کی رفتار سے ہوتا ہے۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور سبزے اور پیڑ سجدے کرتے ہیں۔
والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں میزان سے مراد عدل کرنا ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے درمیان تمام معاملات میں عدل کرنے کا حکم دیا، اور ایک قول یہ ہے کہ میزان سے مراد وہ تمام آلات ہیں جن سے اشیاء کا وزن کیا جائے اور ان کی مقداریں معلوم ہو سکے، جیسے ترازو، اشیاء ناپنے کے آلات اور پیمانے وغیرہ۔ اس صورت میں آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اشیاء ناپنے اور تولنے کے آلات پیدا فرمائے اور اپنے بندوں پر لین دین کے معاملات میں عدل قائم رکھنے اور برابری کرنے کے احکام نافذ فرمائے تاکہ وہ ناپ تول میں نا انصافی نہ کریں اور کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ ناپ تول میں انصاف کرنے کا حکم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر ہمارا رب ارشاد فرماتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور جب ماپ کرو تو پورا ماپ کرو اور بالکل صحیح ترازو سے وزن کرو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے مہاجرین، جب تم 5 باتوں میں مبتلا کر دیے جاؤ، اور میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان باتوں کو پاؤ۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب کسی قوم میں بے حیائی کا کام اعلانیہ ہونے لگ جائے تو ان میں طاعون اور وہ بیماریاں عام ہو جاتی ہیں جو پہلے کبھی ظاہر نہ ہوئی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جاتے ہیں تو ان پر قحط اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اور بادشاہ ان پر ظلم کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیتا ہے، اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے غیروں میں سے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے تو وہ ان کا مال وغیرہ چھین لیتے ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جب مسلمان حکمران اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کچھ لیتے اور کچھ چھوڑتے ہیں تو اللہ پاک ان کے درمیان اختلاف پیدا فرما دیتا ہے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور زمین رکھی مخلوق کے لیے، اس میں میوے اور غلاف والی کھجوریں اور بھس کے ساتھ اناج اور خوشبو کے پھول، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات قرآنی کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کی سحری ٹرانسمیشن بنام انوار سحری لے کر آپ کی خدمت میں ہم ایک بار پھر حاضر ہو چکے ہیں۔ اس ٹرانسمیشن میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی ایک پرٹیکولر ٹاپک پر ہم آپ کے سامنے کوئی گفتگو کریں اور آپ کو کچھ حیرت انگیز انفارمیشن، علم دین آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ انٹرسٹنگ سیگمنٹس ہوتے ہیں، مفتی صاحب سے کچھ سوالات کیے جاتے ہیں، آپ کے سوالات جو ہے مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب سے ہم ہیلدی ٹپس حاصل کرتے ہیں، اور کچھ جو وہ باتیں، کچھ دلچسپ گفتگو ہمارے معزز گیسٹ اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں۔
تو آپ ماشاءاللہ سحری کر رہے ہوں گے، ابھی شاید جو ہے وہ بیدار ہوئے ہوں گے اور اب سحری کی تیاری ہو رہی ہوگی. تو آئیے اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، سحری کرتے جانا ہے، اور ساتھ میں یہ سحری ٹرانسمیشن انوار سحری کو آپ نے دیکھتے جانا ہے انشاءاللہ عز و جل. سحری کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت کچھ انشاءاللہ عز و جل علم دین کی صورت میں سیکھنے کا موقع ملے گا. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جنت کی بہاریں. ماشاءاللہ اللہ پاک نے بندوں کو نیک کام کرنے کے لیے اور گناہوں سے بچانے کے لیے ایک ٹارگٹ دیا ہے، ایک مقصد دیا گیا ہے. دنیا میں بھی جو ہے وہ بچوں کو جب ہم کسی چیز کا کہتے ہیں، کوئی ہدف دیتے ہیں، تب بچے اس کام کو کر دکھاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے اچھے پرسنٹیج لے کر آئے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے فلاں اچھا کام کر لیں، تو اس کے لیے ہم انہیں لالچ دیتے ہیں کہ اگر یہ کر لو گے، اگر اس کام کو مکمل کر لو گے تو آپ کو میں یہ چیز دلاؤں گا، آپ کو سائیکل دلاؤں گا، آپ کو فلاں تحفہ لا کر دوں گا. تو جب یہ لالچ سامنے ہوتی ہے نا تو بندہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے. اسی طریقے سے یہ انسانی فطرت ہے، یہ انسانی مزاج ہے کہ اس کے سامنے اگر کوئی بڑی نعمت ہو اور اس نعمت کو پانے کی اس کے دل میں اچھا ہو، خواہش ہو، تو وہ بندہ اس نعمت کو پانے کے لیے کوششیں کرتا ہے. تو اللہ پاک نے ہمارے سامنے ایسی بڑی نعمتوں کو رکھا ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنت ایسی شاندار ہے، ایسی عالیشان ہے کہ اس کی نعمتوں کے تعلق سے نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے سنا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، یہاں تک کہ کسی کے دل پر اس کے تعلق سے اس کے جو خیالات ہیں وہ بھی نہ گزرے. تو یہ جنت ہے. اللہ پاک نے ایسی شاندار جنت بنائی ہے. یقین مانیے کہ الفاظوں میں جنت کی بہاروں کو بیان کرنا یہ پاسبل نہیں، مگر کیونکہ احادیث کریمہ میں جو ہے وہ کچھ ایسی روایتیں ہیں جس میں جنت کی بہاروں کا بیان ہے، قرآن پاک میں جنت کی بہاروں کا تذکرہ ہے. تو آج انشاءاللہ عز و جل اسی کو اپنی بیس بناتے ہوئے ہم انشاءاللہ عز و جل جنت کی بہاروں کے بارے میں ہم آج پروگرام میں اپنے ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے میں چلوں گا ہمارے علی بھائی کی طرف. علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے علی بھائی؟ ماشاءاللہ جنت کی نعمتوں کے تعلق سے ہمارا جو ہے وہ آج کا ڈسکشن ہے. تو جنت اگر ہم جو ہے وہ، کیونکہ ہمارے لیے جو ہدایت کا جو ذریعہ ہے وہ سب سے بڑا ذریعہ ہے قرآن مجید. تو قرآن مجید میں جنت کے تعلق سے کیا فرمایا گیا ہے یا حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا ہے، جنت کو کیسے آپ ڈیفائن کریں گے؟ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید صاحب جی ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک ہے آج کا، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو سننے کا مطلب دل کرتا ہے، بہت مزہ آتا ہے. ہاں بہت مزہ آتا ہے جب اس کے تعلق سے کوئی گفتگو ہوتی ہے جی تو من یہ کرتا ہے کہ بندہ بولتا جائے اور ہم سنتے چلے جائیں. سبحان تو اللہ. انہی موضوعات میں سے ایک بڑا ہی پیارا موضوع جو ہے وہ ہے جنت کی نعمتیں. جی جنت کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے، اور جنت ہے ہی اتنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے آپ نے بیان فرمایا کہ اتنی عظیم الشان ہے کہ اس کے تعلق سے نہ تو مکمل ہم جانکاری حاصل کر پائے ہیں. اور یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ جنت کی نعمتوں کا اگر بیان ہوا بھی ہے، جسے بھی انشاءاللہ قرآن کریم کی آیت بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، تو قرآن کریم کے اندر بھی یا احادیث کریمہ کے اندر بھی جنت کی نعمتوں کا اور جنت کے حوالے سے جو کچھ بیان ہوا ہے نا، جی تو وہ ہمارے سمجھانے کے لیے بیان ہوا ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے. اچھا، کچھ جگہوں پر ایسا بھی ہے کہ دنیاوی مثالیں دے کر بیان کی. جی وہ چونکہ اصل میں کیا ہے نا، ہم نے دیکھی دنیا کی چیزیں، ٹھیک ہے، جنت کی نعمتیں اور دنیا کی نعمتیں ان میں بہت فرق ہیں. تو ہمیں جو مثالیں دی گئی ہیں دنیا کی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، جی وہ اس لیے چونکہ ہم نے دنیا کی چیزوں کو دیکھا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی مثالیں دی ہیں. قرآن کریم کے اندر یوں تو جا بجا کئی مقامات پر جنت کا اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ موجود ہے. جی چند آیتیں میں حصول برکت کے لیے اپنے پروگرام کو بابرکت بنانے کے لیے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحج آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر. سبحان اللہ. جنت کی نعمتوں کا اور جنت کا تذکرہ بھی سنتے چلے جائیں،
اور ساتھ ہی دل میں ایک اپنے یہ ارمان بھی رکھیں، ایک یہ تمنا بھی رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو انشاءاللہ ہمیں بھی جنت نصیب ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ سنیے آیت کریمہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، سبحان اللہ۔ وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر سورۃ السجدہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، تو کوئی جان نہیں جانتی جو کچھ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے چھپا رکھا ہے ان کے اعمال کا بدلہ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین آیت نمبر 55 اور 56 میں جنت کی نعمتوں کا ارشاد فرماتا ہے، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون۔ صحیح صاحب، دنیا کے اندر کبھی ہم کسی باغ میں جاتے ہیں نا، کیونکہ آج کل اگر میاں بیوی کی بات کریں، شوہر ہے بیوی ہے، کہیں گھومنے جاتے ہیں دنیا کے اندر، کسی باغ میں جاتے ہیں، دیکھنے جاتے ہیں، کتنا مزہ آتا ہے، کتنا سکون ملتا ہے نا، فیملی کے ساتھ لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ جنت بھی ایک عظیم باغ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جوڑوں کو رکھے گا، میاں بیوی وہاں پر رہیں گے، کیسا انداز ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے، بے شک آج جنتی لوگ خوش و خرم مشغول ہوں گے اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ محمد آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے، مثل الجنت التی وعد المتقون، جنت جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا۔ کیسی ہے وہ جنت؟ ارشاد فرمایا، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہوں گی جو کبھی بدبودار نہ ہوں گی، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ کی نہریں ہوں گی جن کا ذائقہ کبھی نہ بدلے گا، اور فرمایا وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوں گی، وانہار من عسل مصفی، اور شہد کی نہریں ہوں گی جو بالکل صاف اور شفاف ہوں گی۔ تو اس طرح اور بھی کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا اور جنتیوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے اس کا کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سبحان اللہ۔ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے اللہ پاک 2 جنتیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یوں یعنی کئی ایک مقامات سے زائد جنتیں ہیں۔ جی مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ جنتان سے مراد جنت کے باغات۔ ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب یہ رہنمائی فرمائیں کہ آج کا دور جو ہے وہ ایسا ہے کہ ہر چیز میں لاجک تلاش کی جاتی ہے۔ پڑھائی لکھائی جو ہے وہ اچھی چیز ہے، بٹ پڑھائی لکھائی جب اس طرح کی ہو کہ انسان کو اس کے دین سے دور کر دے اور وہ اپنے دین کے اندر جو ہے وہ طرح طرح کے سوالات اٹھانے لگ جائے، تو ایسی پڑھائی لکھائی کسی کام کی نہیں ہوتی۔ تو اب اس طرح جو ہے وہ باتیں کی جاتی ہیں کہ جنت کوئی اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے، شیطان کا لوگ انکار کرتے ہیں، معاذ اللہ خدا کا بھی انکار کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے ہونے پر جو ہے وہ ہم نے کچھ باتیں پچھلے پروگرام سے بھی بات کی تھی۔ بٹ جنت کا اگر کوئی انکار کرے، جیسے کسی نے اللہ کا انکار کیا، اس کے تعلق سے ہم نے اسلامی عقیدہ سنا، جنت اور دوزخ اس کے تعلق سے اگر کوئی کہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی جنت کوئی دوزخ نہیں، تو اس کا اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ یعنی ایسے شخص پر کیا حکم لگے گا؟ جنت برحق ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا انکار کرنے والا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو شخص جنت کو تو مانے مگر اس کے میننگ گڑنے لگ جائے، جیسے بہت سے فرقے جی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ بظاہر مسلمان، بظاہر ہماری طرح کپڑے پہننے والے، ہماری طرح چہرے پہ داڑیاں، نام مسلمانوں کا، نام مسلمانوں کا، مشہور تو مسلمان ہیں، انہوں نے ثواب کے معنی اپنے حسنات کو دیکھ کر خوش ہونا، یہ معنی مراد لیا ہے، یعنی جی نیکیاں، جی نیکی دیکھ کر اپنے آپ کو خوش ہونا، یہی جنت انہوں نے اس کا معنی بیان کر دیا۔ جی تو حقیقتاً وہ جنت کا منکر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ اللہ۔ اسی طریقے سے ایک تو یہ کہ یہ آپ نے پوچھا نا جی کہ جنت کا انکار کرنے کا کیا حکم ہے، یہ جو میں نے جو کچھ بھی بیان کیا یہ بہار شریعت جلد اول صفحہ 150 اور 151 پر
یہ موجود ہے. بہت اہم ترین یہ عقیدے کی بات ہے. جنت کا بھی جو ہے وہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جنت کا یعنی ہمارے جو اسلام کی بنیادی عقائد جو ہے نا، اسلام میں کچھ عقائد ایسے ہیں جی جن کا ماننا لازمی، ضروری، فرض ہے ہر مسلمان کے لیے. یعنی مسلمان رہنے کے لیے ان پر ہاں، عقیدہ ہونا ضروری جو آپ نے صحیح تعبیر کی اس کی کہ مسلمان رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے. جی میں نے اس لیے بہار شریعت کا حوالہ دیا صحیح. کہ مسلمان رہنے کے لیے جنت کا برحق ماننا یہ بھی ضروری ہے، لازمی چیز ہے. سبحان اللہ. یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ جنت پیدا ہو چکی اچھا ٹھیک ہے. اور اب بھی موجود ہے. یہ نہیں کہ قیامت کے دن پیدا ہوگی، ابھی تک پیدا نہیں بلکہ قیامت کے دن پیدا ہوگی. یہ جی مطلب عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ پیدا ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. یہ اسلامی عقائد میں سے ہے جی اور اس کا ماننا جاننا لازمی اور ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جنید بھائی یہ رہنمائی کریں کہ جیسا کہ جنت کا ماننا اور اس کے ایگزسٹ ہونے پر یقین رکھنا، عقیدہ رکھنا، یہ اسلامی عقائد میں سے ہیں. تو کیا کسی نے جنت کو دیکھا ہے؟ مفتی صاحب اس کا جواب بہتر انداز عشق والی بات بھی ہے، اس لیے میں آپ کی طرف بڑھا کہ جو ہے وہ ہاں ماشاء اللہ آپ نے بالکل اچھا وہ کیا. جی. لیکن چونکہ علمی بات ہے اور اس میں کوئی بھی اٹکل سے جواب دینا درست نہیں ہوگا. جو بھی جواب ہوگا وہ ریفرنس کے ساتھ ہوگا کہ بھائی کہاں لکھا ہوا ہے. میں بتاتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مالک جنت. سبحان اللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. والا حضرت کا کوئی شعر ہے مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن مالک جنت کونین ہے، اس طرح کچھ ہے شعر. بہرحال فرمایا جنت کی ایک اینٹ سونے کی جی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے. جو اس کی تیاری کی گئی ہے تو ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور اس کا گارا خالص مشک کا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کی بجری جو ہے وہ موتیوں کی ہے سبحان اللہ. اور یاقوت کی ہے. جی موتی اور یاقوت یہ ہمارے یہاں بھی قیمتی پتھر سمجھے جاتے ہیں نا. جی تو وہ تو ہم یہاں کے موتی اور یہاں کے یاقوت سے ہم کو جیسا علی بھائی نے بتایا نا کہ تشبیہ دینے کے لیے صرف بتایا گیا، جی ورنہ وہ کیسے ہیں وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کی مٹی زعفران ہے، جی اور جو اس میں داخل ہوگا خوش رہے گا، کبھی غمگین نہ ہوگا. سبحان اللہ. وہ ہمیشہ رہے گا اور کبھی نہ مرے گا، اور اس کے کپڑے نہ گلیں گے، نہ اس کی جوانی فنا ہوگی. کیا بات ہے. واہ واہ. جنت کی چوڑائی جو ہے ایسی ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کے ورق بنا کر باہم ملا دیے جائیں، یعنی کاغذ کے پیپر ملا کر اگر بنا دیے جائیں تو جتنے وہ ہو اتنی جنت کی چوڑائی بھی ہوگی. جی جنتی چوکھٹوں میں سے 2 چوکھٹوں کے درمیان کا فاصلہ 40 سال کی راہ. سبحان اللہ. جنت کی اتنی جگہ ہے جس میں کوڑا رکھ سکے، یعنی کوڑا وہ اونٹ وغیرہ کو ہانکنے کے لیے جو کیا جاتا ہے، جی تو وہ دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے. یعنی دنیا میں جو کچھ دنیا میں، سبحان حدیث اللہ. پاک میں ہے موضع صوت الجنت خیر من الدنیا وما فیہا. اور جنت کتنی بڑی ہے، حدیث پاک میں فی الجنت 100 درجہ، جی ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض. جنت کتنی وسیع ہے. تو فرما رہے ہیں کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول ہی جانے. اجمالی بیان یہ ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں. ماشاء اللہ فی الجنت 100 درجہ، ماشاء اللہ. جنت میں 100 درجے ہیں. اور ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض، اور ہر 2 درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان و زمین کے درمیان. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس درجے کی کیا مسافت ہے، جی اس کے متعلق کوئی روایت نہیں ہے. البتہ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہو جائیں جی تو سب کے لیے یہ وسیع. اللہ اللہ کیا بات. یہ تو ایک درجہ اتنا جو ہے وہ وسیع ہے، لمبا ہم ہے. اس کو اپنی طرف سے بظاہر بہت زیادہ اس کی تشریح بھی نہیں کر سکتے، جی 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 لیکن جو ہم نے حدیث میں پڑھا اس کے مطابق جو کچھ یہ ہم نے ابھی بیان کیا. جنت کی بہاریں، جنت کی وسعت، جنت کی
جو چیزیں وہ قرآن پاک میں اگر جو حفاظ کرام اور یہ لوگ پڑھتے ہیں جی اور جو کیا کہتے ہیں اگر کچھ سمجھنے والا ہوتا ہے قرآن کو تو پھر وہ جب جھومتا رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ سب جو بیان کیا ہے نبی جی. پاک نے، تو ابھی آپ نے جو فرمایا تھا نا کہ جنت کو کس نے دیکھا، ہاں ایکچولی وہ میرا سوال اب بھی برقرار ہے ظاہر کہ ہے جنت، اور یہ عشق والا سوال ہے. سبحان اللہ. ہم ماشاءاللہ جو ہے وہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان سے متعلق میں نے کہا کہ جو ہے اس وہ کے تعلق سے مفتی صاحب کے جواب سے کچھ مدنی پھول لے کر میں عرض کرتا ہوں. ماشاء اللہ. پہلے تو وہ معراج کی روایت، جی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جنت کو بھی ملاحظہ فرمایا، دوزخ کو بھی ملاحظہ فرمایا. اب مفتی صاحب سے صاحب یہاں پر کیسا ملاحظہ فرمایا جی کہ اس کی اینٹ کس چیز سے بنی ہے وہ تک ملاحظہ فرمایا، سبحان اللہ. کہ ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی، اس کا گالا کس کا بنا ہوا ہے وہ تک کے ملاحظہ سبحان فرمایا. اللہ. یعنی کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. اچھا ڈیوریشن کتنا ہے، وہ وقفہ کتنا جی. ہے، یوں گئے یوں تشریف لے آئے اور جنت ملاحظہ بھی فرمائی، یہاں تک کہ اس کی بناوٹ کس چیز سے بھی وہ بھی دیکھ لیا. سبحان اللہ. وہ تو ہے ایک حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میرے آقا مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے. جی ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر اقدس پہ جلوہ افروز ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک ایک ہاتھ میں ایک ڈائری، دوسرے ہاتھ میں ایک ڈائری موجود تھی، رجسٹر موجود تھا. جی اور یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ میرے ہاتھ میں ڈائری موجود ہے، رجسٹر موجود ہے، اور اس ڈائری کے اندر، اس رجسٹر کے اندر سارے جنتیوں کے نام موجود ہیں. سبحان اللہ. یعنی کون جنت میں جائے گا، اس کے والد کا نام، وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. کیا بات، سبحان اللہ. اسی طریقے سے بائیں ہاتھ کی ڈائری کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کے اندر سارے جہنمیوں کے نام، جی ان کے والد کے نام، اور وہ کیا کہتے ہیں کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سارا بیان. جی. اللہ. ایکچولی جنت کے تعلق سے انبیاء کرام جو ہے وہ بیان فرماتے رہے ہیں، اور ہر نبی نے جنت کی بشارت دی ہے، دوزخ کے عذابات کے تعلق سے بتایا. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود جنت کو دیکھا، سبحان اللہ. جہنم بھی دیکھی، جنت کو بھی دیکھا. تو گویا کہ جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ یہ پتہ چلا کہ جنت کیسی ہے. ہم نے نہیں دیکھا مگر ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا. آپ نے ہمیں بتایا کہ جنت کیسی ہے، جنت کی نہریں کیسی ہے، جنت کی غذائیں کیسی ہیں. تو ماشاءاللہ یہ ہمارا جو ہے وہ عشق ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیکھا، اور یہ جو ہے وہ خواب میں نہیں دیکھا، یعنی عقیدہ یہ ہے کہ جاگتے ہوئے فزیکلی اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا. اور جب صحابہ اکرام کو بھی جب یہ بتایا گیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ اس طرح کا واقعہ ملتا ہے کہ جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کا سفر کیا، پھر 7 آسمانوں کا سفر کیا، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، اللہ کا دیدار کیا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے نبی نے کہا ایسا؟ تو کہا ہاں آپ کے نبی ایسا کہہ رہے ہیں. تو آپ نے جو کہا جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے تو درست کہا ہے. تو یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت کے بارے میں بتایا، سمجھایا، ہم اپنا بھی عقیدہ بنائیں کہ جنت ہے اور جنت میں جانا ہے انشاءاللہ. اسی طریقے سے اپنے بچوں کا بھی یہ ذہن بنائیں جنت کے تعلق سے، انہیں بارہا جو ہے وہ چیزیں بتائیں کہ بیٹا نماز پڑھو گے آپ کو جنت ملے گی، آپ جھوٹ سے بچو گے انشاءاللہ آپ کو جنت ملے گی. تو اس طریقے سے جو ہے جنت کی بہاریں ہمیں ڈسکس کرتے رہنا اس چاہیے. میں جو نا صحیح صاحب جو گفتگو ہوئی ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث بیان کی گئی ہے، اس میں ہمارے ایک عقیدہ اور ظاہر ہوتا ہے جی الحمدللہ. وہ یہ کہ دیکھیے جنت ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے نا، جی جنت غیب ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کہتے ہیں نبی پاک غیب جانتے ہیں. سبحان تو اللہ. نبی پاک جو غیب ہے، جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، اس کے بارے میں دنیا میں بیٹھ کر خبر دے رہے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. غیب کی خبر دینے والے. جو میں نے مشکات کی حدیث بیان کی نا، جی جی تو علماء کرام نے اس کے تعلق سے یہی ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو سارے اولین و آخرین کون کون جنت میں جائیں گے اور کون کون جہنم میں جائیں گے اس کا علم ہے. دنیا میں اس کا علم کسی کو نہیں. جی یہ بھی غیب کا علم ہے. جی یہ بھی غیب کا علم ہے.
تو ہمارے جو نبی جنت صلی اللہ علیہ کی وسلم باتیں- غیب دان ہیں. جنت کی باتیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وسعت علمی کی باتیں تو علامہ حسن رضا خان صاحب کا بڑا پیارا شعر ہے. کیا بات ہے، سبحان کنجی اللہ، تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، سبحان اللہ، محبوب کیا مالک و مختار بنایا. سبحان اللہ. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، محبوب کیا مالک و مختار بنایا. جی جنید بھائی، یہ بتائیں کہ اب جو ہے وہ ہماری عمر جو ہے وہ اب بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے، صحیح. اور جو ہے وہ دنیا میں جوانی یہ لمیٹیڈ ہوتی ہے، ان لمیٹیڈ نہیں ہوتی. صحیح. ہر کوئی چاہتا ہے وہ جوان رہے، صحیح. اور جوان رہنے کے لیے ڈاکٹر صاحب ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ اس طرح کے ٹریٹمنٹس لوگ کرواتے ہیں کہ ان کی جوانی برقرار رہے، بٹ ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ وہ ٹریٹمنٹس بھی کام نہیں کرتے اور چہرے سے، جسم سے جو ہے وہ بڑھاپا چھلکنے لگتا ہے. جی. تو جنت کی کچھ ایسی خصوصیات بتائیں کہ جنت میں بڑھاپا، جنت میں جو ہے وہ جیسے یہاں پر ہمیں کوئی چیز نہ ملے تو افسوس ہونا، تو یہ ساری چیزیں کیا جنت میں ہوگی؟ سید صاحب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جملہ فرمایا کہ جو ہے جوانی ہمیشہ نہیں رہتی. جی، اس میں جوانی کو مائنس کر دینا، شاید دنیا کی کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہتی، کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہتی. حسن ہمیشہ نہیں رہتا ہے، دولت ہمیشہ نہیں صحیح رہتی ہے. ہے، سب کو زوال ہے، چونکہ دنیا فانی ہے، جی، ختم ہونے جی، والی جی، ہے، جی. اور جنت باقی رہنے والی، کیا بات ہے، ہمیشہ سبحان رہنے اللہ، والی. سبحان اللہ. تو جیسے دنیا فانی ہے، اس کی سب چیز فنا ہونے والی ہے، تو جو اللہ پاک کی رحمت سے جنت میں جائیں گے ان کو دیگر انعامات کے ساتھ یہ بھی انعام ملے گا کہ اب وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. سبحان اللہ، سبحان اب وہاں اللہ. سے جو ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. ہمیشہ کوئی لمٹ؟ کوئی لمٹ نہیں، کوئی اچھا. لمٹ نہیں. اس پر بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اور جی. مدنی پھول ذہن میں ہیں جی. وہ عرض کرتا ہوں. صاحب پہلے ایک روایت آپ نے عمر کے تعلق سے پوچھا جی. کہ جنتیوں کی عمر کتنی ہوگی. جی، دنیا جی، میں تو جی. ظاہر ہے بچہ پیدا ہوا، پھر بڑھتے 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 جوان ہو گیا، پھر بڑھاپے کی طرف گیا اور آخرکار انتقال کر جاتا ہے. اگر جس کو بڑھاپا یہ دنیا کا سفر ہو یہ گیا. دنیا کا سفر ہو گیا. جی. جنت میں جو گیا الحمدللہ ایک تو ایک ہی عمر ہوگی. وہ میں کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں ہم کس کو مانتے؟ قرآن اور حدیث کو سبحان مانتے. اللہ، آپ نے سبحان جو بنیادی بات شروعات میں بھی کی تھی نا جی. کہ آج لوگ اعتراضات کر رہے ہیں کہ بھائی جنت ہے نہیں ہے، تو بھائی آپ نہیں ہے آپ کہہ رہے نا، ہم کہہ رہے ہیں. جی. تو بھائی آپ نہیں کہہ رہے، ہم آپ کی بات نہیں سنتے. جی. اور ہم ہے کہہ رہے، کیوں کہہ رہے؟ کیونکہ ہمارا ایمان قرآن پہ، سبحان اللہ. ہم قرآن کو مانتے ہیں. جی، قرآن جی. کو ماننے والے، قرآن میں جو لکھا ہے حق ہے، اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ درست ہے. کیا تو بات. ہمارے پاس اتنی مدلل، جی. اتنی پاورفل دلیل ہے کہ آپ اس کو انکار کاٹ نہیں کر سکتے، انکار نہیں کر جی، سکتے. جی، جی. تو بہرحال اب جنتیوں کی عمریں حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت میں سے جو کوئی چھوٹا یا بوڑھا مر جائے تو اسے جنت میں 30 سال کا بنا دیا جائے گا. سبحان اللہ. اب یہ تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے، ایسا جی. نہ ہو کہ جنت میں بھی موت آئے گی. یعنی اہل جنت میں سے، یعنی جو جنت میں جانے والے جی، وہ جی. دنیا میں کسی عمر میں مرے، جی. چاہے بڑھاپے میں مرے چاہے بچپنے میں مرے، ٹھیک ہے. جب وہ جنت میں جائے گی تو سب کی عمر 30 سال کی 30 سال کی ہو. ایک ہی مطلب ماشاء عمر کے، چاہے بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، سب 30 سال کی ہمیشہ جوان عمر رہیں گے. کے، ہمیشہ. الحمدللہ جنتی نعمتوں کو زوال نہیں ہے نا، سبحان تو اللہ. ہمیشہ یہ وہ اسی عمر کے رہے گے. اچھا بات چلی تھی باپو صحیح صاحب کہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. جی. دیکھیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی، دنیا میں ہمیں عمل کرنا ہے اور اس کا صلہ اللہ پاک نے جنت رکھا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، عمل کتنے دن کریں گے ہم؟ جی. جتنی نماز دنیاوی پڑھنا ہے، زندگی. نماز پڑھنا ہے. جی. نماز پڑھیے، بارہا کہا جاتا ہے قرآن پاک میں بھی اقیم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ. یعنی ایمان
अकीम सलात, अकीम सलात लिज़िक्री, और मेरी याद के लिए नमाज कायम रख। रोज़ों का हुक्म है, जी। रोज़े रखो, ज़कात दो, हज करो, जितने अहकाम है बंदा ये गौर करे कि मैं इन अहकामात पर अमल कर लेता हूँ कितने दिन, जी, जब तक मेरी जिंदगी है। राइट, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, बहुत जी लिए तो 100 साल जी, कर लिया, अल्लाह पाक के अहकामात पर अमल करके जिंदगी गुजार दी, इंतकाल हो गया। जी। अब अल्लाह पाक राजी हुआ तो उसके सिले में मिली जन्नत, सुभान अल्लाह, कितने दिन के लिए? जी, कितने दिन के? सवाल है ना, जी, कितने दिन के लिए? नमाज तो तुमने, जाहिर है दुनिया में कोई भी कारोबार करो नफा उसका लिमिटेड होता है, जी, जी। लेकिन अल्लाह पाक की शान देखिए, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल आपने नमाज पढ़ी, ज़कात दी, हज किया, उसके सिले में जन्नत हमेशा वाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और क्या दुनिया बात। का जो आराम भी होता है ना सैयद जी, साहब, जी। दुनिया के अंदर अब कभी हम आराम चाहते हैं, कुछ मौज मस्ती करना चाहते जी। हैं, कहीं बागात में घूमना चाहते हैं ना, तो वो एक लिमिटेड होता है ना। जी, जाहिर है कि वो मैं भी गया किसी जगह घूमने, जी, आऊँगा तो वो ख़त्म, जी, ठीक है, फिर कभी जाऊँगा फिर ख़त्म, लेकिन जन्नत का आराम और जन्नत की नेमतों में जो मज़ा है वो हमेशा के लिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जुनैद भाई, जन्नती जो है वो अल्लाह पाक जो है वो हम सबको जन्नत में दाखिला अता फरमाए बिला आमीन, हिसाब व आमीन, किताब। आमीन। इस दुआ पर भी मैं शेर अर्ज करता हूँ। जी, अल्लामा हसन रजा खान साहब बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, फरमाते अल्लाह पाक बस ये वक्त सहर के सदके ये शेर कबूल फरमा ले, उनका शेर हमारे हक में भी कबूल हो जाए। आमीन। मैं उनके दर का भिखारी हूँ फजले मौला से, सुभान अल्लाह, सुभान मैं अल्लाह। उनके दर का भिखारी हूँ फजले मौला से, हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा हो। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह, अली भाई इसको तर्ज में भी सुनाए तो और लुत्फ आ जाए। मैं उनके दर का भिखारी हूँ फजले मौला से, मैं उनके दर का भिखारी हूँ फजले मौला से, मैं उनके दर का भिखारी हूँ फजले मौला से, हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा, हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। जी से सब तो आप कुछ फरमा रहे थे। जी, मैं ये पूछ रहा था, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से जन्नत जाएंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह की जन्नत देखेंगे। अल्लाह पाक ने दुनिया में इतना करम किया है, इतनी नेमतें अता की हैं, तो अल्लाह की रहमत से हम पुरुमीद है इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, तो जन्नत की नेमतें भी खाएंगे इंशाअल्लाह। खाएंगे। तो जुनैद भाई, जन्नत की नेमतें कैसी हैं? हदीस पाक से आप कुछ ऐसे बताया ना कि अभी सहरी का लुत्फ लूट रहे हमारे इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें, तो जन्नत की नेमतें जब हम खाएंगे तो वो कैसी नेमतें हो? अल्लाह अल्लाह, जन्नती नेमतों के मुतालिक अहादीस की किताबों में, दीगर किताबों में जो बातें लिखी है, यकीन जानिए वो सुन करके मुंह में पानी आता है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नतियों को जन्नत में हर किस्म के लजीज से लजीज खाने मिलेंगे, क्या बात है। जो चाहेंगे जी, फौरन उनके सामने मौजूद होगा, माशा खाली चाहत करनी होगी, दिल में ख्याल आया जी। ये खाना है, वो सामने मौजूद होगा। इस बात को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया है, वलकुम फीहा मा तश्तही आंफुसुकुम, पारा नंबर 2, और तुम्हारे लिए जन्नत में हर वो चीज़ है जो तुम्हारा जी चाहे, और तुम्हारे लिए इसमें हर वो चीज़ है जो तुम तलब करो। अच्छा, इसकी तफसीर में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, अगर किसी परिंद को देखकर उसके गोश्त को खाने का जी चाहेगा, उसी वक्त अभी परिंदे के जी चाह रहा है कि देखा कि परिंदा उड़ रहा है, दुनिया में तो प्रोसेस है, काटना पड़ेगा, छिलना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, पहले जेब में पैसे भी होने चाहिए। जी, बहुत कुछ जो है लवाजिम आते हैं ना यहाँ के, यही तो फर्क है, ये दुनिया है जी। और वो जन्नत है। अगर हम यही खाली गौर कर लेना कि क्या आराइश है, क्या आराइश है, क्या नेमतें, क्या उस रब की करम नवाजी है, अल्लाह अकबर, फिर भी हम नाकारे उस रब की हुक्म की खिलाफ वर्जी करते, अल्लाह पाक हमें माफ़ करे। तो अगर किसी परिंद को देखकर उसके गोश्त खाने को जी चाहता होगा, उसी वक्त वो भुना हुआ उसके पास आ जाएगा, और परिंदों का गोश्त जो वो चाहेंगे, यानी जैसा चाहेंगे वैसा। इसी तरह ये
کھانے کی بات ہو گیا، پانی دنیا میں ظاہر ہے 2-4 مشروبات ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اگر جنت میں پانی پینے کا اس کا جی چاہے گا تو جیسے وہ پانی پینے کا جی چاہے گا، اس کا یعنی پیاس لگے گی اس کو، ٹھیک اندازے کے مطابق وہ کوزے میں بھرا ہوا اس کے سامنے، اب اگر پانی پینا چاہے گا تو پانی، دودھ پینا چاہے گا تو دودھ، شراب جو پاکیزہ شراب ہوگی وہ پینا چاہے گا وہ، شہد پینا چاہے گا وہ، یعنی جو چاہے گا وہ، اور جتنا اس کی طلب ہوگی اس میں ایک قطرہ نہ زیادہ نہ کم، اس کے مطابق وہ کوزے میں بھرا ہوا سامنے آ جائے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جب ہم کچھ کھاتے ہیں، یعنی ہیلتھ سے ریلیٹڈ، دنیاوی غذاؤں سے ریلیٹڈ آپ سے پوچھ رہا ہوں میں، کہ ہم کچھ کھاتے ہیں تو ہاضمہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور عموماً جو ہے رمضان میں تو اس کے معاملات جو ہے وہ دیکھ، تو ہاضمہ ڈسٹرب ہونے، ڈائجسٹو سسٹم کا ڈسٹرب ہونے کے کیا بنیادی وجوہات ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید صاحب، اس میں دیکھا جائے تو ابھی تک بھی ہم جو بھی ڈسکشن کر رہے تھے ہیلتھی ٹپس کے مطابق، تو بنیادی یہی آ رہا تھا کہ ہمارا ڈائٹ پراپر ہو۔ اب ڈائٹ ہم لے رہے ہیں، اب ہاضمہ یعنی جو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے وہی امپورٹنٹ ہے۔ اور میں نے جیسے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اگر پیٹ سے ریلیٹڈ کوئی بیماری ہو رہی ہے تو اسے مدر آف آل ڈیزیز کہا جاتا ہے، ام الامراض، یعنی یہیں سے جو ہے شروعات ہوتی ہے۔ تو اب ڈائجسٹو سسٹم وہی ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، کس طرح کا کھا رہے ہیں، کس طرح کا کھا رہے ہیں، کیا ٹائم پہ کھا رہے ہیں، تو وہ سب بھی میٹر کرتا ہے۔ اب وہی ہے فار ایگزامپل کہ اگر میں زیادہ جو آئلی کھا رہا ہوں میں، یا اتنا کھا رہا ہوں کہ جو میری طبیعت کے مطابق نہیں ہے، یعنی کوانٹٹی بھی اس میں میٹر کرتی ہے۔ تو پورا نظام جو ہے، چونکہ ایک نظام ہے نا، پروسیس ہے، میکینزم ہے، جو میں نے جسے عرض کیا تھا کہ ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے، وہ ریلیز ہوتا ہے گیسٹرک گلینڈ سے، وہ جو ہے ڈائجسٹو سسٹم یعنی پورا ڈائجسٹ کرنے میں کام آتا ہے۔ تو اب اتنا زیادہ کھا لینا کہ وہ ایسڈ بڑھ جائے تو پورا پھر نظام اس کو ڈسٹرب کر دے گا، پھر آگے جا کے کانسٹیپیشن یعنی قبض کے جو بیماری ہونا، پھر السر بھی جو ہے بہت بڑی بیماری ہوتی ہے، جو السر، پیٹ کا السر ہوتا ہے۔ اچھا، یہی السر جو ہے بعد میں جا کے نا پھر اور بڑی بیماری بنتی ہے۔ تو شروعات جو ہے چھوٹے سے ہوتی ہے۔ یہی سمجھ لیجیے کہ ہماری جو خوراک ہے، یعنی بندے کی طبیعت بگڑتی بھی دسترخوان سے ہے اور سدھرتی بھی دسترخوان سے ہے۔ کیا بات ہے، یعنی دنیاوی نعمتیں یہ جو ہے وہ کھانے تو بڑا مزہ آتا ہے، مگر ضرورت سے زیادہ کھا لی، جیسا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، تو یہ ہمارے لیے نقصان کا سبب بھی بن سکتی ہے، ہاضمہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف جو ہے ہم جنت کی بہاریں سن رہے ہیں، اور جنت کے تعلق سے اس میں ایک پروسیس بھی ہے نا، کہ جسے ہم کھا رہے ہیں تو پھر وہ جا رہا ہے، ڈائجسٹ ہو رہا ہے، اس کے بعد میں جو ہے لارج انٹسٹائن، اسمال انٹسٹائن میں ہوتے ہوئے پروسیس ہو کے ایک نجاست نکلتی ہے۔ تو ماشاءاللہ جو ہمارا ایک ٹاپک ہے جنت کے متعلق، تو اب یہ نجاست نکلنا اور یہ ہونا، تو اب یہ ہے ماشاءاللہ، اس پہ بھی اگر کیا جنت میں، یہی ٹاپک پہ میں آ رہا تھا۔ تو دنیا میں جو ہے وہ اگر کوئی کھائے اور ضرورت سے زیادہ کھائے اور بہت مسالے والا کھائے، بہت ٹیسٹی غذائیں کھائے، تو وہ پیٹ اس کا ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ اور جنت میں جیسا کہ ابھی جنید بھائی نے بتایا کہ بندہ کھائے گا، اور ہم نے سنا بھی ہے کہ جو ہے وہ ایک بندے کی خوراک جو ہے وہ کافی جو ہے وہ زیادہ ہوگی، اور وہ کئی آدمیوں کے جتنا جو ہے وہ کھائے گا کھانا، جنتی خوراک کافی ہوگی۔ یہ سنا ہے سید صاحب کہ دنیاوی جو بھی نعمتیں ہیں اس میں لذت محدود ہے، یعنی کہ آپ کھائیے کتنی لذیذ چیز کھائیے، تو پہلے نوالے میں جو لذت ہے دوسرے میں اس سے تھوڑی آپ کو کم محسوس ہوگی، تیسرے میں اور کم، پھر ایک ٹائم آئے گا کہ وہ لذت آپ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ جنت کی نعمتیں ایسی ہوگی کہ پہلے نوالے میں جو نعمت ہوگی، اچھا ایک نوالے میں 70 قسم کی لذتیں ہوگی، سبحان اللہ، 70 ٹیسٹ، اچھا پھر پہلا نوالا کھایا تو دوسرے میں اس سے بڑھ کر لذت ہوگی۔ کیا بات، اس جیسے مطلب کھاتے جائیں گے لذت میں اور اضافہ ہوتا ہے، یعنی کھاتا چلا جائے گا بندہ، یعنی یوں کہیے کہ جتنا اس کی خواہش ہوتی رہے گی۔ اب یہ کھائے گا بندہ، اتنی نعمتیں کھائے گا، جنت کی نعمتیں کھائے گا، تو دنیا میں اگر زیادہ کھا لے تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ہاضمہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ جنید بھائی سے سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی جنت میں جو ہے وہ اتنا کھا رہا ہے اور جنت کی نعمتیں جو ہے وہ اللہ پاک اسے عطا فرما رہا ہے، تو یہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، ہاضمے کے متعلق کیا ہے؟ جو ڈاکٹر صاحب نے دنیاوی طور پہ جو باتیں بتائی یہ بہت قابل غور باتیں ہیں، جن چینل کے ناظرین
تقریباً 8 روزے ہو گئے، جی اور ایک تعداد ہے کہ جو تراویح بات کہی ہے یا دوپہر میں ڈاکٹروں کی قطاروں میں جی کھڑی ہوگی، جی مطلب آزمائش کے سبب. جی 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 تو جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت پیارا جملہ کہا کہ دسترخوان ہی پر صحت بنتی ہے، صحیح ہے، اور دسترخوان ہی پر صحت صحت ڈسٹرب ہوتی ہے. بگڑتی بھی ہے. تو ایف جی این چینل کے ناظرین کو اس پروگرام کی وساطت سے یہی عرض کروں گا کہ احتیاط برتیں تاکہ ہم آزمائشوں سے بچیں. یعنی ہمارے ہاتھ میں ہے اپنی صحت کو برقرار رکھنا اور صحت کو بگاڑنا. اچھا بات چلیے جنت کی. جی. تو جنت میں الحمدللہ اچھا یہاں پہ پرہیز ہے، وہاں پہ کوئی پرہیز نہیں جی، ہوگا. یہاں پہ بیماری ہے، وہاں پہ کوئی بیماری نہیں ہوگی. نہیں ہے. تو یہاں پہ آزمائش ہے، وہاں پہ کوئی آزمائش نہیں ہوگی. کیا بات. تو اب رہی بات یہ کہ یہ کھانا کھائیں گے تو جائے گا کہاں پر. جی. تو لہٰذا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنتی جنت میں کھائیں گے جی اور پیئیں گے، جی لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب و پاخانہ کریں گے، اور نہ ہی ریٹ سیکھیں گے، جی یعنی نہ ناک صاف کریں گے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کھانے کا فضلہ کیا ہوگا؟ جی. یعنی کھانا ظاہر ہے کہ کھا رہے تو وہ پھر جائے گا کیسے، کہاں ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں فرحت بخش ڈکار آئے گی اور ایسا پسینہ آئے گا جو مشک کی خوشبو کی مثل ہوگا، اور سبحان اللہ والحمد للہ کہنا جنتیوں کے دل میں اس طرح ڈال دیا جائے گا جیسے سانس ہے. سبحان اللہ. جیسے سانس چل رہی ہے ویسے وہ سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیں گے، اور یہ مشکبار پسینے کے ذریعے اور فرحت بخش یعنی ایک اچھی ڈکار، جیسے دنیاوی ڈکاروں میں ہاں خوشبودار ڈکار ہوگی، اور وہ ڈائجسٹنگ سسٹم کہتے ہیں. جی ڈائجسٹیو سسٹم. ڈائجسٹنگ سسٹم یعنی ہاضمہ پورا مکمل ہو جائے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی مفتی صاحب جنتی کے لیے اتنی ساری نعمتیں ہیں، جنتی کے لیے سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ سبحان اللہ. جنتیوں کے لیے سب سے بڑا انعام، یہ تو ایسا سوال ہے کہ جی اگر دیکھا جائے تو شاید ساری چیزیں اسی پر موقوف ہیں. سبحان اللہ کیا بات ہے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ عز و جل اہل جنت سے فرمائے گا اے جنتیو، تو وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب عز و جل ہم حاضر ہیں. جی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے بندوں کو مخاطب فرمائے گا سبحان اللہ. اور فرمائے گا اے جنتیو، تو عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں. اور بندے عرض کریں گے اور بھلائی تو تیرے دستے قدرت ہی میں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم راضی ہو؟ سبحان اللہ. تو عرض کریں گے اے ہمارے رب عز و جل ہم کیوں نہ راضی ہوں جی کہ تو نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا جو تو نے اپنے مخلوق میں کسی کو نہیں عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات کیا بات. تو اللہ عز و جل فرمائے گا میں تمہیں اس سے بھی افضل نعمت اس سے بھی افضل نعمت نہ عطا فرما دوں. کیا بات ہے، واہ. عرض کریں گے اب اتنی ساری چیزیں مل چکی ہوں گی نا. جی ابھی آپ نے جنت کا تذکرہ سنا، یہ کھانا وہ پینا یہ ایسا معاملہ، وہ محل وہ محلات کا تذکرہ الگ ہے. وہ یعنی کوئی خواہش ہی نہیں بچی نا حضور، جو جو چاہیے تھا سب مل گیا. جی 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 سب مل گیا. جی اب اس سے افضل شے، اس سے افضل شے اور کیا ہوگی؟ جی تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا میرے رب کے کرم پر قربان، فرمائے گا میں تمہیں اپنی رضا سونپتا ہوں، سبحان اللہ سبحان لہٰذا آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس سے رب راضی ہو جائے کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اس کے تو وارے نہیں آ واری نہیں آ رہے. سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ اللہ پاک کی رضا ہے، اللہ پاک راضی ہو. اللہ راضی ہو جی ماشاء اللہ. تو جنتیوں کے لیے کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اور سب سے بڑی نعمت اسے یہ مل رہی ہے کہ اللہ پاک اس سے راضی ہے. ماشاء اللہ. مفتی صاحب آپ سے سوالات کرتے ہیں ہمارے ناظرین، انشاءاللہ کچھ آڈیوز بھی ہم چلائیں گے. ایک اسلامی بھائی ہے، انہوں نے اپنا جو یوٹیوب پر نام لکھا ہے وہ نام ہے آئی لو دعوت اسلامی، یعنی تقریباً جو ہے وہ انہوں نے 15 سے 20 مرتبہ ایک ہی سوال لکھا ہے. ان کا جواب اب دے دیجئے. سوال یہ ہے کیا ہاتھ پہ پین سے لکھنے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے؟ ایسے کہیں فقہی کتاب میں جی نظر سے نہیں گزرا کہ یادداشت کمزور ہوتی، لیکن ہمارے بڑے بوڑھے جی اس تعلق سے کہتے ہیں
ہاتھ پہ کہ نہیں ہاتھ لکھنا پہ چاہیے. نہیں لکھنا چاہیے، اس سے یادداشت کمزور ہوتی ہے. لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں، جی یہ تو ایک میں نے آپ کے سوال کا یہ تھا کہ ہاتھ پہ لکھنا چاہیے کہ نہیں لکھنا چاہیے. قطع نظر پہلے تو یہ ایک سوال تھا ان کا، جی کیا یادداشت کمزور ہوتی ہے کہ جی. نہیں. ہم نے کتابوں میں تو ایسا مجھے خیال نہیں پڑتا کہ کہیں پڑھا ہے جی کہ یادداشت کمزور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی جی. ہے. لیکن ہمارے بڑے بوڑھے جو کہتے ہیں نا، تو بہت سی باتیں اس میں کچھ باتیں درست بھی ہوا کرتی ہیں. جی تو ہمارے بزرگ بڑے بوڑھے کہا کرتے ہیں کہ ہاتھ پہ نہیں لکھنا چاہیے، اس سے یادداشت کمزور ہوتی ہے. جی جی جی. ہے نا؟ اس لیکن سے جو قطع نظر یہ کہ یادداشت کمزور ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، جی جی ہاتھ پہ لکھنا چاہیے کہ نہیں لکھنا چاہیے، یہ مسئلہ شرعی جی ہے نا. صحیح. اسی طرح جو ہے وہ ایک جو ہے نا بات بیان کی جاتی ہے کہ مسواک کو جو ہے وہ لٹا کر نہیں بلکہ کھڑے رکھنا چاہیے. تو اس کے تعلق سے جو ہے میں نے دارالفتاء کے ایک مفتی صاحب سے پوچھا تھا، تو انہوں نے یہ بیان فرمایا تھا کہ اس کی جو حکمت ہے، اس کی ایک حکمت بیان فرمائی تھی کہ اگر آپ لٹا کر رکھیں گے تو زمین پہ جو ہے وہ اس کے جو جرمز ہیں وہ سب اس پہ لگیں گے. اس سے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ طبی طور پہ اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں. اور اس کو آپ کہیں پر جو ہے حفاظت کے ساتھ کسی برتن میں رکھتے ہیں یا جیب میں رکھتے ہیں تو وہ جو ہے وہ کسی جگہ سے ٹچ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا جو برش والا حصہ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ ہمارے منہ میں جاتا ہے. اب وہ کہیں کسی گرد آلود ہوگا تو وہ ہمارے منہ میں جائے گا اور اس سے جو ہے وہ جرمز اور بیکٹیریا. تو یہ سب جو ہے وہ اس کے تعلق سے بھی شاید غالباً یہ بات ہے کہ مسواک کو اگر لٹا کر رکھے تو حافظہ کمزور یہ ہوتا تو ہے حدیث پاک جی میں جی. حافظہ کمزور ہوتا ہے، یہ بھی ہے. اور پاگل ہونے کے اندیشے ہیں، پاگل ہونے کا تو یہ تو حدیث پاک میں غالباً موجود ہے. جی. مجھے یاد پڑتا ہے امیر اہل سنت نے جو ابتداً فیضان سنت ترتیب دی جی تھی، اس میں بھی یہ تو اس کے موجود اندر یہ موجود تھا. جی جی بہرحال یہ میں عرض کر دوں، وہ لکھنے والا رہ جائے گا. لکھنے والا ہاں لکھنے والا کہ لکھنے کی اجازت ہے یا نہیں. تو ہاتھ پہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے. نہیں ہے. نہیں، ہاتھ پہ لکھنے، اب یہ ہے حروف جو ہے نا، جتنے بھی چاہے کسی بھی زبان کے حروف ہوں، جی یہ قابل احترام ہے. انگلش میں چاہے انگلش ہو، اچھا کوئی بھی لینگویج کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے سب آسمان سے اتری ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ہے نا، وہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے اسما سکھا دیے. کیا بات. تو جتنی بولیاں تھی نا، وہ اس کی تفسیر آپ جب پڑھیں گے تو ساری بولیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دی تھی. اب وہ چاہے کیا کہتے ہیں انگریزی ہو، اردو ہو، ہندی ہو، مراٹھی ہو، گجراتی ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، جو بھی ہے وہ ساری زبانیں سکھائی اور ساری زبانیں آسمان سے اتری ہوئی. تو یہ جو حروف ہوتے ہیں نا، ان حروف کی کیا کہتے ہیں، ان کو ادھر ادھر پھینکنا نہیں چاہیے. جب ادھر ادھر حروف کے لیے یہ حکم ہے تو وہ چیز جو ہم ہاتھ میں لکھ رہے ہیں، سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پہ لکھا، اب وہ الٹے ہاتھ پر اس کے نشانات باقی رہیں گے. کبھی ضرورت پڑی ہم استنجا کے لیے جائیں گے، تو اب یہ موضع ازالہ نجاست جب ہوگا تو اسی کے ذریعے ہوگا. تو کہیں وہ حروف ادب والے ہوئے تو کہیں اس کے ذریعے ہمارے یہ معاملات نہ ہو جائے. اس لیے ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. جی ہاتھ پہ نہیں لکھنا چاہیے. یہ جو ہے ہمارے سائل نے جو سوال پوچھا، اتنے سارے بار انہوں نے جو ہے وہ ٹائپ کیا، تو چلے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا. کچھ آڈیوز اگر ہمارے ناظرین نے بھیجی ہے تو پلیز اس کو چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام ارباز ہے، میں احمد آباد سے ہوں. میرا ایک سوال ہے آپ سے، کن دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے اور وہ کیوں منع ہے؟ روزہ رکھنا کب منع ہے؟ روزہ رکھنا ایک تو عید کے دن، ایک یکم شوال المکرم جو عید کا دن ہوتا ہے، جی اس دن منع ہے. جی اور 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ، جی ان دنوں میں روزہ رکھنا یہ منع ہے. ٹھیک ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ کیوں منع ہے، جی کہ فَإِنَّهَا أَيَّامُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، بندہ 30 دن روزہ رہتا ہے. جی 30 دن اس نے محنت کیا، مشقت کیا، تکلیفیں اٹھائی، جی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو انعام کے طور پر ایک دن عید کا عطا فرمایا. عید کا معنی ہے خوشی کا. کیا جی جی عید کا لفظی معنی یہ ہے خوشی. خوشی. تو فَإِنَّهَا أَيَّامُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، جی کہ بے شک یہ کھانے پینے کے دن. سبحان اللہ. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ عید کے دن کیا ہوتا ہے، جی اچھے اچھے کھانے بنتے ہیں. تو یہ تو ایک یہ دن ہوا عید کا دن. جی
اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں 10 11 12 13 ذی الحجہ جی. یہ 4 دن مزید، تو یہ قربانی کے دن ہیں، جی اور قربانی ظاہر ہے کی جا رہی ہے، تو اب یہ بھی کھانے پینے کے دن ہیں، جی ہے نا. اس دن لوگ جو اپنی صحت کے اعتبار سے، اپنے حالات کے اعتبار سے اچھے سے اچھا کھاتا ہے. تو یہ چونکہ کھانے پینے کے دن ہے، اس لیے ان دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے. جی سبحان جی اللہ. اور جو نا یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو مہمانی کے دن، جی ضیافت کے دن، مہمانی. ٹھیک. یعنی آپ دیکھیں یہ تو جو کچھ مل رہا ہے رب کی طرف سے ہی ہے. جی ہم اگر ایک ذرہ بھی ایک قطرہ بھی کچھ پیتے ہیں یا کھاتے ہیں تو رب کی طرف سے ہے، لیکن خاص طور پر فرمایا گیا ہے کہ یہ جو ایام ہیں یہ اللہ کی طرف سے مہمانی کے ہیں. سبحان اللہ. علی بھائی 30 دن بندہ جو ہے وہ روزے رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ اس کے انعام میں عید ملتی ہے. سبحان اللہ. اور جو اللہ کے نیک بندے زندگی بھر نیکیاں کرتے، زندگی بھر اپنے نفس پر جو ہے وہ قابو رکھنے کے لیے طرح طرح سے جو ہے وہ نفس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں. بعض بزرگوں کے تعلق سے ہم نے سنا کہ رات بھر عبادت کیا کرتے تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کے وضو سے جو ہے وہ 40 سال تک فجر کی نماز ادا فرمائی. تو ایسی بہت ساری باتیں ہیں. تو دنیا میں اتنی جد و جہد کرنا نیکیاں کمانے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، تو اس کے عوض میں جنت کی نعمت سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو یہ بھی انعام ہے اللہ پاک کا کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ دنیا میں جو بندے نے نیکیاں کی، کوششیں کی، تو اس کی جزا کی صورت میں اسے جنت کی نعمتیں رکھی ہیں. تو یہ جنت کی نعمتیں کیا جو ہے وہ بندے کے پاس ہمیشہ رہے گی؟ کیونکہ جو ہے وہ دنیا کی نعمت کچھ دن رہتی ہے، پھر جو ہے وہ رخصت ہو جاتی ہے. جیسا جنید بھائی نے بھی کہا کہ دنیا کی نعمتوں کو زوال ہے، ٹھیک ہے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوئی بھی نعمت کسی کے پاس نہیں ہوتی. دنیا کی نعمتوں کا یہ حال ہے، مگر جنت کی نعمتیں کیسی ہیں؟ یعنی اگر کسی کو جنت ملی، جنت کی نعمتیں ملی، تو اس لمیٹڈ پیریڈ کے لیے یا کچھ اور ہے؟ ماشاءاللہ. ابھی جو بات کی تھی نا جنید بھائی نے ماشاءاللہ کہ جنت کی جو نعمتیں ملے گی بندے کو وہ اس کو ہمیشہ کے لیے ملے گی. ہمیشہ کے ایک تو بندہ خود جنت میں ہمیشہ رہے گا، اور دوسرا جنت کی نعمتیں بھی اس کو ہمیشہ کے لیے ملے گی. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں، اگر ابھی جو مفتی صاحب نے بیان فرمایا تھا ہمارا عقیدہ جو نظریہ ہے اسلامی عقیدہ کہ جنت تیار ہو چکی ہے. جی. اب جنت کب سے بنی ہوئی ہے؟ ہزاروں سال ہو گئے، لاکھوں سال ہو گئے، ہم نہیں جانتے ہیں جنت کب سے بن چکی ہے. اب جنت کی نعمتیں کب سے موجود ہیں اور کب تک رہیں گی، کبھی ختم نہیں ہوں گی. جنت کی نعمتیں ایسی ہیں نہ اس میں بو پیدا ہوتی ہے، نہ وہ سڑتی ہے، نہ خراب ہوتی ہے. ایسی جنت کی نعمتیں ملتی ہیں. تو جو بندہ جنت میں جائے گا جنت کی ہمیشہ ہمیشہ کی وہ جنت کی نعمتیں پائے گا. اور آپ کو مزید سناؤں میں جنت کی طلب کو مزید بڑھانے کے لیے جنت کی نعمتوں کا مزید تذکرہ کرتا ہوں. جنت کے اندر 4 دریا ہیں. سبحان سبحان اللہ. اب سنیں جنت کے دریا کیسے ہوں گے. جی. فرمایا ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا. یعنی دودھ ہمیں لینے جاتے ہیں تو تھوڑا سا دودھ ملتا ہے نا، 1 لیٹر 2 لیٹر ہم لیتے ہیں، لیکن جنت میں دودھ کا دریا ہوگا. سبحان اللہ. تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا. پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہوں گی. کیا بات ہے. 4 دریا ہیں. اور آپ دیکھیں سپلائی کا نظام کیسا ہے نا. سبحان اللہ. کہ ان 4 نہروں میں سے 4 ان کے گھروں کے اندر جو ہے دریا ہر ایک کے گھر میں جا رہے ہوں گے. وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بلکہ زمین کے اوپر رواں دواں. مزید سنیے. نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی. وہاں کی شراب دنیا کی سے نہیں جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بےہودہ بکتے ہیں. وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک اور منزہ ہوگی. سبحان اللہ. اتنی ساری جنت کے اندر بندے کو نعمتیں ملیں گی. تو پھر بندے کو چاہیے کہ کیوں اس چھوٹی سی فانی سی زندگی کے اندر بندہ مست رہے، مگن رہے. وہ جو بات کی تھی نا جنید بھائی نے کہ بندہ اگر اس مختصر سی زندگی کے اندر 40 سال 50 سال 60 70 سال اگر بندہ اپنی خواہشات کو قربان کر کے اللہ پاک کی عبادت میں، اللہ پاک کی ریاضت میں زندگی گزارے، 40 سال صبر کر لے. ایک مثال ہے کسی کی زندگی بالغ ہونے کے بعد جو احکام لاگو ہوتے ہیں 40 سال بنتی ہے، 50 سال بنتی ہے. 40 سال 50 سال مشقت کر لے، اپنے نفس کو تھوڑا سا قابو میں کر لے، اللہ کی عبادت کر لے، تھوڑا سا یہاں پر رک جائے، تھوڑی سی مشقت برداشت کر لے، اس کے صلے میں اس کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ نہ ختم ہونے والی جنت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. یاد ہوگا اپنے ایک سفر میں تھے جی پنجاب میں. جی جی. تو ایک جگہ ناشتے کے لیے کھانے کے لیے رکے تھے. اچھا. آپ سفر میں آپ اور میں دونوں تھے، ماشاء اللہ. اور بھی اسلامی بھائی تھے. جی. تو ایک
اسی طرح یعنی ایک ہم تصور کر سکتے ہیں جنت کا، جی وہ دریا کے اوپر، ندی کے اوپر یا تالاب کے اوپر ایک جی یاد آ گیا، یاد ہے، جی تو وہ کیسا خوبصورت اتنا منظر تھا، خوبصورت منظر تھا، اور پانی بھی بلو پانی کلر. بلو کلر کا، جی. تو وہ جب دنیاوی نہر کا یہ عالم ہے، جی کیا عالم یعنی لوگ خواہش کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم ایسی جگہوں پر جائیں. کیوں خواہش کرتے ہیں؟ کہ وہاں کی آب و ہوا، وہاں کے مناظر. کسی کو خواہش ہوتی ہے وہ سوئٹزرلینڈ جائے. تو کیا یہ خواہش نہیں ہونا چاہیے کہ جنت جانا ہے؟ یعنی یہاں جو ہے وہ دنیا کی جب مقامات کو دیکھنے کے لیے، یہاں سینریز دیکھنے کے لیے جو ہے وہ ہم جد و جہد کر رہے ہیں، پیسے جمع کر رہے ہیں، تو جنت جانے کے لیے ہم نیکیاں کیوں نہ جمع کریں؟ ماشاء اللہ. مفتی صاحب آپ سے ماشاء اللہ جو ہے وہ کافی سوالات اسلامی بھائی کرتے ہیں. تو ایک سوال یہ کیا ہے کہ تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا ضروری ہے؟ دیکھیے سنت تراویح کی نماز جو ہے یہ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، جی ہے نا، اور جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنا سنت مؤکدہ کفایہ ہے. یعنی اگر ایک محلے کے اندر اگر چند افراد نے مل کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی جی تو سارے اہل محلہ سے وہ جماعت ساقط ہو گئی، ٹھیک ہے، یعنی ان کا گناہ نہیں ہوگا. اوکے یہ تو ایک مسئلہ شرعی ہوا. ٹھیک ہے. لیکن رمضان کا متبرک بابرکت مہینہ سال میں ایک مرتبہ ملتا ہے، اور آپ اگر گھر کے اندر تراویح پڑھ رہے ہیں جی تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ کتنا لطف آتا ہے. جی 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 اور مسجد میں جا کر جب امام صاحب قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور علی بھائی جیسا خوش الہان قاری ہو، کیا بات، سبحان اللہ، اور وہ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، جی ارے کچھ ہمیں اس کے معنی مفاہیم معلوم ہو یا نہ ہو، اگر قاری صاحب پڑھتے ہیں تو اور وہ مزہ آتا ہے. مزہ آ جاتا ہے. تو یہ ایک سال میں ایک مرتبہ موقع ملتا ہے. اصل میں بعض لوگ یہ کرتے ہیں یار جماعت واجب تو نہیں ہے نا جی تراویح کی. سوال یہی ہے. سوال یہ کہ اپنے آپ کے لیے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں. جی 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 تو میں عرض کروں گا کہ یہ سال میں ایک مرتبہ موقع مل رہا ہے، قرآن سننے کا موقع مل رہا ہے. ہم قرآن کی طرف زیادہ راغب نہیں ہو پاتے رمضان کے علاوہ کے دنوں میں. یہاں ہمیں قرآن پڑھنا تو آتا نہیں ہے بہت سو کو. اب یہ کہ ایک بہترین قاری کے پیچھے، اگر کوئی اچھے حافظ کے پیچھے اگر ہمیں قرآن سننے کا موقع میسر آ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس موقع کو غنیمت جانیں اور امام کے پیچھے ہی نماز پڑھیں، مسجد میں جا کر ہی نماز پڑھیں. جی. اور گھر پر جو پڑھتے ہیں مفتی صاحب، تو گھر پر جو جن کو پڑھنے کی عادت ہوتی ہے نا، تو وہ ان کو یہ تجربہ ہوگا کہ گھر پر پھر وہ بعض اوقات سستی ہو جاتی ہے. ایک دن پڑھا، 2 دن نہیں پڑھا، 3 دن پڑھا، ایک دن، اس طرح ہو جاتا ہے. لیکن مسجد میں بندہ آئے گا تو ظاہر ہے اس کو نصیب ہی ہوتی ہے. اچھا، اس سے ریلیٹڈ ایک سوال اور ہے حضور، جی کہ بالفرض کبھی مجبوری ہوئی، انسان تھک گیا یا کہیں سے لیٹ آیا کاروبار سے یا جاب سے، تو تراویح میں اگر وہ آگے پیچھے ہو گیا تو کیا عشاء بھی اس کے لیے رعایت ہے؟ کیا ہے مطلب مسئلہ؟ کیونکہ جو اس طریقے کے حضرات ہوتے ہیں پھر شاید اس دن کی عشاء بھی آزمائش میں ہوتی ہے. دیکھیے عشاء کی نماز ان پڑھنا، کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ اگر کبھی ایسی جو کیفیت کہنا ہو چاہ رہے جائے؟ کہ عشاء کی نماز پڑھنا تو ہمارے لیے فرض جی ہے نا. عشاء کو ترک کرنا تو وہ نمازوں کے جو ترک کرنے کا جماعت وبال واجب ہے. جی جو نماز کو ترک کرنا، جی ایک تو جماعت ترک کرنا ایک الگ گناہ، جی اور عشاء کی نماز کو ترک کرنا وہ ایک الگ گناہ. جی 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 تو یہاں تو دو گناہ جمع ہو جا رہے ہیں. جی تو عشاء کی نماز یہ جماعت کے ساتھ پڑھیں. اور اگر کبھی جماعت چھوٹ بھی گئی تو عشاء کی نماز پڑھنا تو یہ لازمی ضروری چیز ہے، ٹھیک ہے. اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. جی جی چلے ماشاء اللہ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور کچھ ہمارے ناظرین نے ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی سوالات بھیجے. تو آئیے ہم جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے متعلق جو سوالات ہیں اس کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام گجرات اسٹیٹ کے باوڑا شہر سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ڈائبٹیز پیشنٹ رمضان میں کیا احتیاط کرے؟ رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ. میڈیکلی جو ہے وہ یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو ڈائبٹیز ہے تو وہ کس طریقے کی احتیاط کر سکتا ہے رمضان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم جانیں سید صاحب کی ڈائبٹیز ہے کیا. یعنی ڈائبٹیز یعنی سمجھ لیجئے کہ جب کچھ بھی ہم کھاتے یا پیتے ہیں
تو ان غذاؤں سے جو شوگر نکلتا ہے جی تو ہمارے باڈی میں ایک آرگن ہے جس کا نام ہے پینکریاز، ٹھیک تو وہ انسولین ریلیز کرتا ہے جی جو اس شوگر کو جو ہے ریگولیٹ کرتا ہے، مینٹین کرتا ہے، بیلنس کرتا ہے۔ اچھا ڈائبٹیز میں کیا ہوتا ہے؟ ڈائبٹیز بھی 2 ٹائپ کی ہوتے ہیں، ٹائپ 1 ٹائپ 2۔ ٹھیک ہے ٹائپ 1 یعنی وہ پینکریاز انسولین ریلیز ہی نہیں کر رہا ہے، تو وہ تو بہت بڑا معاملہ ہے، یعنی سیویئر معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے ٹائپ 2 ہے جو ریلیز کر رہا ہے لیکن کم کر رہا ہے، یا پھر کر رہا ہے اور باڈی اسے اڈیپٹ نہیں کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے 90% کیسز جو ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے جو ہے۔ اور ڈائبٹیز مان لو اب کسی کو ہو گیا ہے اور روزہ رکھنا ہے، جو روزے کی احتیاطیں انہوں نے پوچھا، تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر سے جب وہ کنسلٹ کریں گے تو ڈاکٹر جو ہے ان کی جو دوائیاں چل رہی ہوں گی تو ان کے ایک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، HB1AC ٹیسٹ ہوتا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پچھلے 2 سے 3 مہینے میں آپ کا ڈائبٹیز کا لیول کیا تھا، ٹھیک تو اس حساب سے وہ دوائیوں کو جو ہے مینٹین کریں گے۔ اگر کسی کو انسولین چالو ہے، جی کیونکہ انسولین نہیں بنتا ہے باڈی میں تو جی الگ سے دینا پڑتا ہے میڈیکلی، تو انسولین چالو ہے تو اس کا بھی نا ڈوزز ہوتے ہیں، شارٹ ٹرم، فاسٹ ایکٹنگ، لانگ ایکٹنگ، شارٹ ایکٹنگ، ایسا، تو اس حساب سے وہ ڈاکٹر مینٹین کریں گے۔ جی اچھا ساتھ ہی ساتھ ہمیں کچھ ڈائٹ بھی جو ہے احتیاط برتنی ہوگی، اور ڈاکٹر ہی جو ہے ڈائٹیشین ہوتے ہیں تو ان سے وہ ڈائٹ بھی لکھوا لیں۔ جی جیسے فار ایگزامپل ڈائبٹیز پیشنٹ کے لیے خاص طر وہ ڈائٹ استعمال کرنی ہے جس کا گلائسیمک انڈیکس کم ہو۔ اچھا یہ گلائسیمک انڈیکس کیا ہوتا ہے؟ جی جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو، تو اس چیز سے جو شوگر نکلتا ہے وہ کس اسپیڈ سے ہمارے بلڈ میں جا رہا ہے۔ جی تو ڈائبٹیز پیشنٹ کے لیے وہی کھانا کھانا ہے جو گلائسیمک انڈیکس جس کا کم ہو۔ کچھ میں عرض کرتا چلوں، جیسے کھانے میں اگر دیکھا جائے تو ملٹی گرین جو روٹی ہوتی ہے، جی اور باجرے کی روٹی، ہاں ملٹی گرین یعنی مکس کی ہوئی، اس میں جو شریف کی یہ بھی جو ہے فائدہ مند ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ اوٹس آتے ہیں ایک جو، جی 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 تو وہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ کچھ فروٹس بھی ہوتے ہیں جن کا گلائسیمک انڈیکس کم ہوتا ہے، جیسے کہ پلمس ہوتے ہیں، جی جسے آلو بخارا بھی جی کہا جی جاتا جی ہے۔ اس کے بعد میں امرود ہے، گاوا، اس کے بعد میں پیئر ایک پھل جی ہوتا ہے، جی کیوی ایک آپ دیکھیں جی ہوں گے جی فروٹ ہوتا ہے۔ تو یہ سب جن کا گلائسیمک انڈیکس کم ہے وہ کس کا باقاعدہ، زیادہ ہوتا ہے گلائسیمک انڈیکس؟ مینگو ہو گیا، اس کا زیادہ ہے۔ زیادہ سے مراد یعنی سمجھ لیجئے کہ ان کے لیے احتیاط ہے اوکے، جن کا آلریڈی ڈائبٹیز کھائے ویسا تو ہے کم کھائے اگر کھائے، ان کے، ہاں پھر اس حساب سے میں نے عرض کیا نا کہ ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں گے، وہ آپ کو باقاعدہ ایک چارٹ بنا کے دیں گے، ٹھیک ہے، ڈائٹ چارٹ ہوگا ان کے لیے، کیونکہ روزہ رکھنا ہے، ڈاکٹر آپ کو دوائی کا بھی بیلنس دیں گے اور ڈائٹ کا بھی بیلنس دیں گے۔ تو وہی افطار اور سحری میں کیا احتیاط کرنے ہیں تو وہ انشاءاللہ وہ بتائیں گے کچھ باتیں جو میں نے عرض کر دی۔ ماشاء اللہ۔ اچھا ایک اور جو رہ گیا تھا، جو جی جسے ڈائبٹیز پیشنٹ کے لیے سپر فوڈ کہا گیا ہے، جی وہ کریلے کا جوس۔ اس کے متعلق جو ہے آپ نے پچھلے دنوں بھی جی کہا، جی جی آپ میں سے کسی نے ٹرائی کیا؟ آپ کا چالو ہے نا؟ جی 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 تھوڑا سا مطلب اس میں، اچھا اس میں کئی ساری فائدے ہیں، اگر اس کو میں عرض کرتا چلوں اور تو ہم انشاءاللہ سبھی نیت کر لیں گے کہ جو بیڈ کولیسٹرول ہے وہ بھی کم ہوتا ہے۔ میری نیت نہیں بنتی ہے کریلے کے جوس سے۔ 2 سے 5 ml بھی کہا جاتا ہے کہ آپ پی لیں، اچھا بہت کم رہتا ہے، 2 کسی سے دن 5 جو ہے چائے کی جگہ کریلے کا جوس لایا جائے، اچھا، یہ اسلائی جو- میں آنا بند نہ کر دے۔ اور آج اس سے پہلے کچھ اسلائی بھائیوں نے کہا تھا کہ آنکھ نہیں کھلی اور نہیں آ سکے، آج میرے ساتھ ہو گیا معاملہ۔ گھر میں اکیلا تھا اور اتنے دن رہوں تو نیند نہیں آتی تھی، بٹ آج آنکھ لگ گئی اور جو ہے وہ اچانک بہت ٹائم اوپر ہو چکا تھا، پھر بھاگ بھاگ کے یہاں پر آنا پڑا۔ تو ویسے بھی اسلائی بھائی جو ہے وہ آنکھ نہیں کھلی اور اس طرح کے ریزنس کی وجہ سے نہیں آ رہے، کبھی میرے ساتھ بھی مسئلہ نہ ہو جائے۔ یہ کریلے کا جوس اگر آپ علی بھائی ایسا نہ کرو یار، نہیں ماشاءاللہ فوائد جو بیان کیے نا، قبلہ شیخ طریقت، چائے پلا رہے آپ وہ صحیح ہے، قبلہ کریلے شیخ کا جوس طریقت پلائیں امیر گے۔ اہل سنت نے گھریلو علاج میں بھی جو ہے ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے یہ ماشاءاللہ جو ہے بہت ہی پیارا کریلے کے جوس کے متعلق آپ نے فرمایا ہے کہ 1 کلو سوکھے کریلے پیس کر رکھ لیجئے، روزانہ صبح نہار منہ 1/4 چمچ پانی کے ساتھ استعمال کیجئے اور اللہ پاک کے فضل و کرم کا نظارہ فرمائیے۔ مدت علاج کم از کم 92 دن، مطلب ڈیز کے لیے۔ اچھا کریلے کے پاؤڈر کے بجائے اگر روزانہ صبح و شام کریلے کا رس 1 چمچ پی لیں تب بھی انشاءاللہ شوگر کی بیماری میں حیرت انگیز طور پر آپ فائدہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ 1 چمچ کی اجازت ملی۔ جی جی تو اس لیے میں نے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا جو بہت ہی پیارا رسالہ ہے گھریلو علاج ماشاءاللہ، تو اس میں بھی میں پڑھ کے سنا دیا ہوں ماشاء اللہ۔ مگر ڈاکٹر صاحب نے پہلے عمل کیا، خود جو ہے وہ کریلے کا جوس پی رہے ہیں، اب ہمیں ترغیب دلا رہے ہیں کہ آپ بھی کریلے کا جوس ٹرائی کریں۔ باپو یہ تو خیر
تھا کہ احتیاطیں کرنا چاہیے، جی لیکن ایک سوال میں خود ہی سے ترتیب دے دے رہا ہوں جی، اور کہ خود ہی جواب دیں گے. آج کل جو ذرا بھی شوگر یا ڈائبٹیز ہو گیا جی اور روزہ رکھنا بند کر دے رہے ہیں. صحیح ہے. یہ پچھلے دنوں بھی ہم نے اس پر بات کی تھی. اچھا ہاں ہوئی ہے. جی جی، اس پر کلام ہوا تھا اچھا. کہ ڈاکٹر سے بھی جو 2-3 ڈاکٹر سے آپ نے یہ فرمائی تھی جی جی کہ کنسلٹ کریں، کر لیں، مفتی سے رہنمائی لے لیں، پھر اس کے بعد ہی اس پر جی عمل کریں. بہرحال ہو چکا ہے جواب، میرے ذہن میں نہیں تھا. جی جی جی. ماشاءاللہ مدنی منع ہمارے ساتھ ہیں. بیٹا آج نعت شریف سنائیں گے آپ؟ 2 اشعار سنانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے پابندی سے آتے ہیں ماشاءاللہ. ماشاء اللہ. سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کھا کے مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے، روزے پر صدقے ہوتا، ان پر نثار ہوتا. کھا کے مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. طیبہ میں گھر میسر 2 گز زمین ہوتی، طیبہ میں گھر میسر 2 گز زمین ہوتی. ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا. کھا کے مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے. ماشاءاللہ. آئیے ہمارے کچھ گیسٹ سے کوئی ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں. آج کی ایکٹیویٹی میں میں نے آپ سے کچھ سوال پوچھنے ہیں اور آپ نے اس کے جواب دینے ہیں، ٹھیک ہے. پہلے ہم جو ہے وہ ہمارے سیدھی آج جانب میری ٹیم مضبوط ہے، مکمل بھی ہے اور مضبوط بھی ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. چلے ٹیم اے سے سوال ہیں. 3 ایسے کھانے بتانے ہیں جو بغیر چبائے کھائے جاتے ہیں. 3 ایسے کھانے جو بغیر چبائے کھائے جاتے ہیں. کھائے جاتے. حلوہ حلوہ نہیں چباتے؟ کون سا حلوہ نہیں چبایا جاتا؟ منہ میں رکھے تو گھل بھی جاتا ہے. چلے ٹھیک، اوکے. دلیا دلیا ٹھیک ہے. 2 ہو گئے. 2. کھیر کھیر سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیے جی اب ہم پار لگ ماشاءاللہ. ٹیم بی سے ہم سوال کریں گے. 3 ایسے کام بتائیے جو رمضان میں کیے جاتے ہیں، یعنی اکثر رمضان میں کیے جاتے ہیں یا زیادہ مرتبہ جو ہے رمضان میں کیے جاتے ہیں. سحری ہے، سحری افطار ہے، ماشاءاللہ تراویح. ماشاءاللہ. تراویح تو رمضان میں، رمضان کے علاوہ آپشن ہی نہیں ہے. سحری افطار جو ہے وہ ہم کبھی نفل روزے رکھ لیں تو ماشاءاللہ. بہت خوب. سحری افطار اور تراویح ویسے ایک رمضان چیز میں اور کیا. بتا دیتا ہوں، جی جی وطر کی جماعت سے نماز پڑھنا. سبحان میرے ذہن اللہ. میں بھی آ رہی تھی. اچھا حضور کیا لاجک ہے اس کے پیچھے کہ رمضان کے علاوہ جو ہے وہ وطر کی نماز انفرادی اور رمضان میں اس کی جماعت لاجک کے مجھے ساتھ؟ پتہ نہیں ہے. اچھا الگ ہی لطف ہاں ہے لیکن ایک وہ الگ لطف ہے اس کا. اور اس کا جماعت احساس کے خاص ساتھ طور پہ پڑھنا. یقین جانی آپ لوگوں نے بھی محسوس کیا ہوگا. جی اس کا احساس ہوتا ہے شوال کی چاند رات کو، ہاں ہاں ہاں. جب عشاء الگ انفرادی ہوتی طور نا، پہ جب پڑھتے انفرادی طور پر ہوتی ہے. یقین جانی بعض مرتبہ آنکھیں اشکبار ہوئی ہے کہ جی. یار 1 مہینے تک یہ وطر جماعت کے جماعت ساتھ سے ہوئی. پڑھے. اب تو ہم لطف اٹھا رہے ہیں ماشاءاللہ رمضان. اللہ پاک اس کی نعمتیں، رمضان کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. اب آپ سے سوال ہوگا. 3 کھانے بتانے ہیں جو ہم کھاتے ہیں بغیر پکائے، یعنی ضروری نہیں کہ وہ کوئی ڈش ہو، یعنی کھانے کی ایسی چیز جو بغیر پکائے ہم کھا لیتے ہیں. کچن سے اٹھ کے آئے. نہیں نہیں. جی صلی اللہ بغیر پکائے جی کھاتے کھائے جاتے ہیں. یعنی سبزی ہی ضروری ہے؟
ضرور کوئی بھی کھانے کی چیز جو بغیر پکائے ہم کھاتے ہیں، بہت آسان ہے. کیلا، کیلا ٹھیک ہے، سیب، سیب، تربوز. تربوز. چلے تینوں بھی فروٹس بتا دیے، بہت آسان ملیں گے نا. چلے 3 ایسے کام جو ہم صبح صبح کرتے ہیں. فجر کی نماز. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب. ناشتہ کرتے ہیں. وضو کرتے ہیں ٹھیک ہے، ناشتہ صبح کا ناشتہ کرتے ہیں. سحری بھی صبح میں ہی کہلاتا ہے، سحری کرتے ہیں. تہجد. ٹوٹ برش بھی عموماً وہ میں صبح کہنا میں چاہ رہا کرتے تھا، ہیں. لیکن اب وہ کبھی جی. کبھی ہوتا ہے نا کہ آدمی سحری میں نہیں کرتا وہ، یعنی سحری رمضان میں نہیں کی بات نہیں ہے. عام طور سے بعض لوگ جو ہے وہ فجر کے لیے اٹھتے ہیں تو ٹوٹ برش نہیں کرتے، وہ 9-10 بجے جب اٹھتے ہیں تب کرتے ہیں. صحیح. جی جی جنید بھائی، یہ رہنمائی فرمائیں کہ ہر انسان کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز جو ہے وہ بہت مرغوب ہوتی ہے، بہت پسند ہوتی ہے، اور اتنی پسند ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ اگر وہ ڈیلی ملے تو بھی کھائے گا. آپ کی وہ پسندیدہ شے کون سی ہے؟ فی الحال تو روٹی پسند ہے مجھے. ڈیلی ملے گی تو ڈیلی کھائیں. جس دن مطلب بس روٹی نہ ملے تو آزمائش ہوتی ہے گھر میں. اچھا، یعنی اتنی پسند ہے روٹی. جی الحمدللہ. ماشاء اللہ. دونوں وقت جی مطلب چاول بھی ہوتے ساتھ میں، لیکن روٹی بہت اگر روٹی نہیں ہوتی ہے تو پھر تھوڑا سی آزمائش ہوتی ہے، مطلب کہ ایسا لگتا ہے کہ کھانا ادھورا ہے. مکمل نہیں ہوا، جی ادھورا جی ہے. جی علی بھائی. الحمدللہ. کھانے میں اگر دیکھیں تو وہی روٹی، روٹی ٹھیک ہے. دونوں ٹائم روٹی ہی چاہیے. اچھا جی مفتی اچھا صاحب کو میری بچپن کی عادت اس کے الٹ تھی. کیا پسند تھا؟ بچپن میں چاول وہ تھے پسند فرماتے ہیں. جی ہاں، روٹی نہ بھی ملے چاول چاہیے تھے. اچھا. پتہ نہیں کیسے یہ عادت چینج ہوگی، کیوں چینج ہوئی؟ واللہ عالم. اچھا. ویسے ممبئی کے رواج کیا، زیادہ روٹی کھاتے ہیں چاول کیا ہے؟ ممبئی میں کھاتے ہیں. دونوں کھاتے ہیں. جی روٹی بھی کھاتے، چاول بھی کھاتے، اور سب سے زیادہ پاؤں کھاتے ہیں. پاؤں. ہاں روٹی شہری میں ناشتے میں کھاتے ہیں، یا رات میں کوئی اگر ایسی ڈش بنی ہو تو کھا لیتے ہیں. پاؤں سب سمجھتے، ناظرین سمجھتے ہیں پاؤں. بریڈ، ڈبل بریڈ روٹی بولیں گے، ڈبل روٹی. جی. اچھا جو ممبئی کا پاؤں ہے، ممبئی والے بھی پاؤ کھاتے ہیں. جی ممبئی کے جو پاؤں ہوتے ہیں وہ اس طریقے کے جو ہے وہ میں نے دوسرے شہروں میں نہیں دیکھے. فرق ہے. بامبے میں جو پاؤں ملتے ہیں تو یہ ڈفرینٹ ہی ہوتے ہیں. پونا میں جو ہے وہ پاؤ ملتے ہیں. ہاں مطلب کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو کھائیں گے ساتھ میں. اچھا. ایسے بڑے بڑے برون ہوتے ہیں اور اچھا. بڑے لذیذ. پونا میں؟ پونا میں. اوہ ہماری ننیال پونا ہے جی. الحمدللہ، تو وہاں پر جانا ہوتا ہے جب وہ اسپیشل برون آتے ہو. جی جی. اور دیکھا جاتا ہے کہ نا وہ جس کو ہم بامبے والے بن کہتے ہیں، جی تو یہ نارملی جو ہے وہ دوسرے شہروں میں ملتے ہاں ہیں. زیادہ تر یہی ملتے ہیں. میٹھے جو میٹھے تھوڑی سی مٹھاس ہوتی ہے اس میں. جی. وہ بیچارے اسی کو پاؤں سمجھ شوربے کر کے ساتھ بھی کھا رہے ہوتے اور سب چیزوں کے ساتھ. اب یہ والا بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ملنے لگا. جی ہاں لیکن بامبے والا پاؤں. ہاں یعنی تھوڑا کچھ ملتا جلتا. ہاں وہ چیز تو وہ کوالٹی تو یہی ہے. جی 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 جی. مفتی صاحب آپ کو کیا سب سے زیادہ پسند ہے کھانے میں؟ کوئی ڈش بھی بتا سکتے ہیں، روٹیاں بتا دی بس. سادہ کھانا جو بھی مل جائے اچھا ہے نا، یعنی بہت زیادہ اگر میں اچھے سے اچھا کھانے کا قائل ہوں، جی جی. لیکن یہ ہے کہ سادہ کھانا جو ہے نا وہ زیادہ پریفر کرتے یہ ہیں. مکمل کرے تو پھر میں مفتی صاحب کے تعلق سے ایک بات عرض کرتا ہوں. جی جی. آپ کو پتا ہے مفتی صاحب کی پسند؟ جی جی بتائیں. شادی تھی ہمارے گھر میں چھوٹے بھائی کی، تو شادی سے پہلے محفل اسرار بھائی کی محفل میلاد ہوئی تھی. تو شادی سے ایک رات پہلے جو کھانا بنتا نا عموماً وہ گھر میں کیا کہتے ہیں اس کو، کڑی اور بھجیے اور وہ سب اس طریقے کے ہمارے. تو ماشاءاللہ دیگر علماء بھی تھے، مفتی اشرف رضا صاحب، دیگر وہ سب بھی کھا رہے تھے. مفتی صاحب بڑے اطمینان سے مطلب کھا رہے تھے. سب کا ہو چکا تھا، مفتی صاحب کا جاری تھا ابھی. تو کسی نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ بولے یہ کھانا میری پسند کا ہے، بالکل سادہ کھانا. مجھے یاد رہ گئی وہ بات، یہ اطمینان والا کھانا ہے. روٹی اور کڑی بھجیے وغیرہ. الحمدللہ کسی کھانے سے کوئی چیز کا پرہیز نہیں ہے الحمدللہ، اور سب رغبت کے ساتھ ہی کھاتا ہوں. لیکن سادہ کھانا رہے تو اس کو دو چیزیں نا شریک حیات ہے انسان. جی اچھا دو چیزیں شریک ہیں، آزمائش نہ بڑھ جائے. ایک دال جی ایک آلو. اچھا ٹھیک ہے. کہیں بھی وضاحت کر دی. اچھا زیادہ آپ کہیں بھی چلے جائیے جی. ویسے شریک ہے تو ایک ہی، وہ شریک حیات یہ آپ یعنی ایک عمر کے بعد میں اثر آتی ہے. اچھا. اور یہ تو آپ جو ہے گھر پہ دیکھا جا رہا ہوگا. جی جی جی. اور یہ شریک حیات ایسا ہے کہ آپ اگر
اب کھانے پینے کے لائق ہوئے جی اور وہ آپ کے حلق میں جانا شروع ہو گئی. بہت پیاری ماشاء اللہ مثال. ٹریٹمنٹ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. جی. تو کچھ ٹیکنیکل ایشو ہوتا اور وہی اسٹیٹمنٹ رہتا اور گھر پہ بھی دیکھا جا رہا ہوتا. آپ شادی شدہ ہیں؟ جی جی الحمدللہ. اچھا بچے؟ ماشاء اللہ. جی جی 2 مدنی منیاں بھی ہیں ماشاء اللہ. ماشاء اللہ کیا بات ہے. اللہ پاک لمبی یہ عمر ایک دے. چیز ہے نا ماشاء اللہ علی بھائی تو ہمارے نعت خواں ہے ہی ہیں لیکن 2 نعت خواں ادھر بھی موجود ہیں ہمارے. یہ عمران بھائی بھی بہترین نعت خواں ہیں اور سید صاحب تو سید صاحب کو تو پتہ ہے ماشاء اللہ, لیکن عمران بھائی کا آج پتہ کل عمران بھائی سے انشاءاللہ کلام سنیں انشاءاللہ. سبحان اللہ. عمران بھائی کو کیا پسند ہے کھانے میں؟ کھانے میں تو سید صاحب مطلب جو بھی بنتے, سبزی ہو گیا, بہت سالن زیادہ ہو جو گیا, شدت کے ساتھ اس پسند کے ساتھ ہے نا اگر سیلیڈ نہیں ملتا ہے اگر جیسے ککڑی وغیرہ تو ایک رہتا ہے کہ مطلب وہ چاہیے. سیلیڈ پسند ہے اس کے ساتھ ہے نا کوئی بھی جی کھانے کے ساتھ. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جنید بھائی نے پوچھا کہ میں آج کھانے کی بہت زیادہ ہے وہ جو ہے وہ ذکر کر رہا ہوں. ایکچولی جو ہے وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ کھانے سے ریلیٹڈ سوالات کروں کیونکہ سحری کا وقت ہے, ہمارے ناظرین کھا رہے ہوتے ہیں, سحری کا لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں, تو کھانے سے ریلیٹڈ جو ہے وہ سوالات جو ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں. اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی سحری یاد آتی رہے. جی ہمیں بھی سحری کی جانب جانا ہے سلسلہ مکمل کر کے. اچھا صحیح صاحب کل کا وہ جو آکٹوپس والا ایک جی تھا جی نا جی کوشچن, جی جی اس پہ میں تھوڑا کچھ ریسرچ کیا آپ نے؟ ہاں پڑھ کے آیا تھا. جی 3 ہارٹ باقاعدہ تو لکھا ہوا ہے اس میں, لیکن اس میں ایسا مینشن کیا گیا نا کہ ایک سسٹمک ہارٹ ہے جی اور 2 برینکیل ہارٹ ہے. ٹھیک ہے. چونکہ آکٹوپس میں لنگس نہیں ہوتے سانس لینے کے لیے, تو ان کے گلس ہوتے ہیں, جیسے مچھلیوں کے بھی گلس ہوتے ہیں, اس سے وہ آکسیجن لیتے ہیں. تو اس میں ایسا ہے کہ جیسے کہ ہمارا اگر نظام دیکھیں تو ہمارا جو ہارٹ ہوتا ہے نا اس میں چیمبرز ہوتے ہیں. جی تو وہ ہے نا ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ یعنی جس میں آکسیجن نہیں ہے جی وہ لے کر لنگس میں چھوڑتا ہے. جی ہارٹ کا ایک چیمبر, لنگس اسے آکسیجن دیتا ہے بلڈ کو, جی پھر جو ہے وہ دوسرے چیمبر میں دیتا ہے ہارٹ کے آکسیجنیٹڈ بلڈ یعنی ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو آکسیجنیٹڈ بلڈ کرتا ہے, جی اور پھر ہارٹ سے پورے جو ہے باڈی میں جاتا ہے. جی تو سیم جو ہے اس کا ہے آکٹوپس کا ہے کہ جو برینکیل ہارٹ ہے نا جی وہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو آکسیجنیٹڈ کر کے گیل سے وہ سسٹمک ہارٹ یعنی مین ہارٹ وہ ایک سسٹمک ہارٹ ہے, تو اس سے پورے بدن میں جاتا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان یاد آئے جس میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ 2 دل ہے جی ہو ہی نہیں سکتا. جی اس لیے آپ نے جب کل فرمایا نا تو ہم نے خاموشی نہیں تو وہ اس لیے اب یہاں یہ ان کی باتوں سے مزید سمجھ میں آ گیا جی کہ وہ 2 دل نہیں ہو سکتا ہے, ایک وہ ایکسٹرا کوئی دوسری چیز ہے. وہ ریسرچر نے ایک ہارٹ مطلب ابھی لکھ دیا گیا ہے. بہت خوب. چلے ماشاء اللہ. میں اس کے بارے میں کافی سوچتا بھی رہا, مفتی صاحب نے جو رہنمائی کی کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دل ایک ہی ہوتا ہے. میں بتا رہا ہوں اعلیٰ حضرت نے لکھا کاکروچ کا بھی ہے سید صاحب کی یعنی اس کو 12-13 ایسا کہا جاتا ہے, لیکن وہ ایک نا کمپارٹمنٹ ہوتے ہیں, کمپارٹمنٹ ہوتے ہیں, دل ایک ہی ہوتا ہے. ہاں مطلب اس کو ان لوگوں نے ڈیفائن کیا کہ دل ہے 12 ایسا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مفتی صاحب ایک سوال کیا گیا آپ سے کہ نماز تراویح کی نیت جو ہے وہ ایک ساتھ کی جائے یا ہر 2 رکعت میں کی جائے؟ دونوں طریقے سے کی جا سکتی ہے. اگر چاہے تو ایک ساتھ 20 رکعت کی نیت کر لے اور چاہے تو ہر 2 رکعت پہ نیت کرے. زبان سے کہہ لینا مستحب ہے. اگر عموماً دل میں نیت ہوتی ہی ہے جی تو دل میں نیت کر دیا تو بھی کفایت کرے گی, لیکن زبان سے کہہ لیں اچھی بات ہے. جی ٹھیک ہے. ایک اسلامی بھائی نے جو ہے وہ سوال کیا کہ ان کو نماز میں جو ہے خیالات آتے ہیں, وسوسے آتے ہیں, روزوں کے تعلق سے خیالات آتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے, اس طرح کے شیطانی وسوسے آتے ہیں, کیا کریں وہ؟ ایک تو نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھا جی تو حدیث پاک میں ہے کہ ایسا تصور کرے جی کہ وہ رب کو دیکھ رہا ہے. اگر ایسا تصور نہیں کر سکتا ہے جی تو یہ تصور کرے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. آج CCTV کیمرے کا دور ہے, کیمرہ دیکھ رہا ہے تو ہم جاتے ہیں نا کہیں, بھائی کہیں گڑبڑ مت کر دینا, کیمرہ دیکھ رہا ہے. جی 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 یہاں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں ہم, اور رب تو ہمیشہ دیکھتا ہے جی, لیکن یہاں اس کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں تو کیسے خوشی و خضوع کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے. تو رب کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کھڑے ہوں, تو اس طرح کے فضول خیالات اور وساوس سے اپنے آپ کو بچائیں. بہرحال یہ ایک بیماری ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے کوشش یہ کرتے رہنا چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جی 60 بار صبح 60 بار شام میں پڑھتے رہے.
حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ پڑھتے رہے. اعلیٰ حضرت اور حضور تاج الشریعہ سے اس طرح کا سوال ہوا تو انہوں نے اس معاملے میں یہ جواب ارشاد فرمایا. ٹھیک ہے. علی بھائی جنت کے بارے میں کچھ، کیونکہ ابھی ہمارا پروگرام جو اختتام پر ہے، تو کچھ آخری گفتگو جنت کے تعلق سے ہم باری جنت باری کے سب تعلق سے سے میں بہت اہم گفتگو انشاءاللہ آپ کو سناتا ہوں. جی اور میں امید ہے انشاءاللہ جب سنیں گے ناظرین تو مزہ آئے گا. جی سبحان اللہ. جنتی جو ہے جنت میں کتنا آرام اس کو ہوگا. لکھا گیا اس بات کو بارہ شریعت میں لکھا مفتی صاحب نے کہ ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم ہوں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے تو اس کا حمل اور وضع اور پوری عمر 30 سال کی خواہش کرتے ہی ایک ساتھ میں اولاد بھی اللہ پاک کو عطا فرما دیں گے. کیا جنت میں نیند نہیں. جی ناظرین، یعنی جو جنت دنیا کے اندر جو رہتے ہیں نا، یقیناً اگر پورے دن بھی اگر بندہ عیش کرے، آرام کرے، گھومے پھرے، ایک وقت آتا ہے کہ بندہ کچھ دیر کے لیے سوتا ہے. جی یعنی جتنی دیر سوئے گا اتنی دیر تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے جو لذتیں ختم ہو گئی. جی. لیکن جنت میں نیند بھی نہیں ہے. اچھا. نیند نہیں تو مطلب بندہ ہمیشہ ہی وہ جنت کی لذتیں پاتا رہے گا. سبحان اللہ. جنت میں نیند نہیں کہ نیند ایک قسم کی موت ہے اور جنت میں موت نہیں. کیا بات. جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا اور اس کے فضل کی حد نہیں. پھر انہیں دنیا کی ایک ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کریں. سبحان اللہ. اور عرش الہی ظاہر ہوگا. جی. اب سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جنت میں کیسے دیدار ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا. جی. اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں کا ادنا مشک اور کافور کے ٹیلے پر بیٹھا ہوگا اور ان میں ادنا کوئی نہیں. اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے سورج اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے مانے نہیں ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک پر تجلی فرمائے گا. سبحان اللہ. یہ جنت میں بندے کو سب سے بڑا انعام جو ملے گا. آپ دیکھیں نا 50 سال 60 70 80 سال دنیا میں رہے، ہم نے عبادت کس لیے کی؟ اللہ کے لیے. ہم نے نہ اللہ کو دیکھا نہ اللہ سے کلام کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے کسی نے رب کو نہیں دیکھا. جس کے لیے عبادتیں کی، جس کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھے، رات رات جو ہے نا کھڑے کھڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ماہ رمضان میں تراویح ادا کی، اللہ کے لیے اعتکاف کیا، بھوکے رہے، پیاسے رہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھی، حج کیا، زکوٰۃ دی، پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی. کس لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا جنت میں صاف شفاف طریقے سے دیدار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کا دیدار کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی جنید بھائی آپ کیا فرمائیں گے؟ آخری گفتگو انشاءاللہ تعالی. سے صاحب واقعی جنت کی نعمتیں بہت پیاری ہے اور ہم سب کو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو اگر جیسے شروعات میں ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ جنت کا انکار کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں میری زندگی میں اپنے حساب سے گزاروں، تو ان سے بھی عرض ہے دنیا میں بھی بہت سے قوانین کی آپ پاسداری کرتے ہیں. آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قانون کو آپ مانتے ہیں. اب بائک اگر چلا رہے تو روڈ کے قانون پر آپ عمل کرتے ہیں. یہ نہیں کہ بھائی نو انٹری میں میری بائک ہے، میں چاہے میری کار ہے، میں چاہے جہاں چاہے لے کر چلے جاؤ. من مانی نہیں چلتی. تو جب دنیاوی طور پر جس ملک، جس شہر، جس روڈ پر آپ چل رہے وہاں کے قوانین کی پاسداری ضروری ہے. جس رب نے پیدا کیا ہے اگر اس کے قوانین پر عمل نہیں کریں گے تو بہت نقصان ہوگا. اس کے قوانین پر عمل کر لیجئے، وہ رب ایسی نعمتیں نوازے گا جو ابھی ہم نے جملوں میں بیان کی. حقیقت یہ صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے، وہ کیسی ہے انشاءاللہ داخل ہو کر اس کے کرم سے وہیں دیکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. مفتی صاحب سے جو ہے وہ سوال کی صورت میں آخری گفتگو کرتے ہیں. مفتی صاحب ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر جو ہے وہ جب پہلی رکعت چھوٹ جائے تو پھر دوسری رکعت یا پھر کبھی جو ہے پوری جو رکعتیں مکمل کریں گے تو اس میں ثنا پڑھنی ہوگی؟ اگر مثال کے طور پر کوئی شخص امام کے پیچھے 2 رکعت والی نماز پڑھ رہا، فجر کی نماز پڑھ رہا، اس کی 1 رکعت چھوٹ گئی، تو اب جب وہ دوسری رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا خود سے اکیلے تو وہ ثنا پڑھے گا. ٹھیک ہے. اوکے جی. ڈاکٹر صاحب کچھ آخری ہیلدی ٹپ تاکہ اختتام کریں ہم پروگرام. ہیلدی ٹپ
یہی ہے کہ جو ہمارا جو بھی کنزمپشن رہے کھانے کا یا ڈائٹ کا جو بھی ہے تو وہی کھائیں جس کی انرجی سلو ریلیز ہو، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہوں. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ پورا دن ہمیں جو ہے اس کا فائدہ ملے گا. جی اور جیسے فار ایگزامپل دہی جس میں پوٹیشیم زیادہ رہتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انرجی ہے نا سلو ریلیز ہوتی ہے اور ڈائجسٹ بھی تھوڑا لیٹ ہوتا ہے. تو اس سے کیا پورا دن ہمیں انرجی ملتی ہے. تو اب کوئی بھی چیز ہو، جیسے کوئی بیماری والا بھی ہو، جیسے کل ایک سوال ہوا تھا کڈنی اسٹون سے ریلیٹڈ. جی اب کڈنی اسٹون یعنی کڈنی کا معاملہ سمجھ لیجئے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے پانی سے. جی 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 اب وہ پہلے ہی احتیاط اگر رکھے، پانی جو انٹیک ہے وہ پورا پیے اور پورا جو اس کو فلفل کرے جی تو انشاءاللہ پھر وہ پین ہونے کا وہ سب چانسز کم ہو سکتا ہے. جی جی جی. ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا اور پھر آگے یہ بھی لکھ دیا کہ سید صاحب کبھی ہمارے بات کا بھی جواب دیا کریں. بات کا بھی جواب دے دیجئے اگرچہ آپ کے پاس ٹائم نہ ہو. جی جی جی. تو سوال مجھ سے کیا انہوں نے کہ مجھے کھانے میں کیا پسند ہے. وہ میں کرنے والا تھا، اچھا جب آپ نے سب کو پوچھ لیا تو میں عرض کرنے والا تھا، لیکن پھر آپ نے جواب دینا شروع کیا کہ میں آپ کیوں جو ہے وہ کوک کی باتیں کر رہا ہوں، کھانے کی باتیں کر رہا ہوں، وہ آپ نے فرما دیا تھا. جی جی. مجھے جو ہے وہ دال چاول بہت پسند ہے. کیا بات ہے. دال چاول جو ہے وہ ایسا ہے کہ آپ ڈیلی کھلا دو انشاءاللہ جو ہے اس کے ساتھ کچھ نہ رہے، صرف دال چاول رہے. شریک حیات. شریک حیات دیکھیے. اچھا یہ سب جنت کا ماشاءاللہ تذکرہ ہوا. جی. تو میرا ایک سوال تھا بڑوں کی بارگاہ میں، کیا دنیا میں بھی کوئی حصہ ہے جو جنت کا حصہ کہلاتا ہے یا دنیا میں؟ کیا بات. اذا مررتم بریاض الجنہ کیا بات ہے. فرتعوه او کما قال علیہ سبحان السلام. اللہ سبحان اللہ. جب تم جنت کی کیاری میں سے گزرو تو اس میں سے کچھ چر لیا کرو. کیا بات. جنت کی کیاری وہ پیاری اور مقدس جگہ ہے سبحان اللہ. جو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے مزار پرانوار سے منبر اقدس کے درمیان جو جگہ ہے جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ مقدس اور پیاری جگہ ہے جس کو جنت کا ٹکڑا کہا گیا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور واقعی وہ جنت کا ٹکڑا ہے. جنہوں نے وہاں حاضری کا شرف حاصل کیا ہے اس کی روحانی برکتیں جی جو حاصل ہوتی ہے تو وہ مطلب وہ تصور ہی کے میں ہمارے بس یہ کہ وہاں کا لطف، وہاں کا کرم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ واقعی جنت میں آئے. کیا بات ہے. کیا وہ پیاری پیاری کیاری تیرے خانہ باغ کی، وہ پیاری پیاری کیاری تیرے خانہ باغ کی، سرد جس کی آب و تاب سے آتش سقر کی ہے، سرد جس کی آب و تاب آتش، اور جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، جنت میں آ کے نار میں جاتا کوئی، مزدہ ہو بے گھروں کے صلاح اچھے گھر کی ہے، مزدہ ہو بے گھروں کے صلاح اچھے گھر کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے طرز میں پڑھنے میں ایک الگ ہی لطف آتا ہے. جی ماشاءاللہ. آپ بھی نعت خواں ہیں اور انشاءاللہ جو آپ سے بھی کلام سنیں گے ہر سنی نعت خواں ہیں. جی. ایک طرف روزے کا نور، ایک سمت منبر کی بہار، ایک طرف روزے کا نور، ایک سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ. ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں جنت کی کیاری ریاض الجنہ بھی پہنچائے، بار بار اس در کی حاضری نصیب فرمائے اور اپنی رحمت سے بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. بہت شکریہ ناظرین، جزاک اللہ خیرہ. کل پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئے گفتگو کے ساتھ انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی. صبر کرم